السلام علیکم دوستو، آج ہاٹ سیٹ ود فرحان ورک کا دوسرا ایپیسوڈ ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اور آج ہمارے سامنے موجود ہیں پاکستان کے ایک بڑے مشہور صحافی ہیں جن کا بلوچستان کے ایشوز کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہے۔ سما ٹی وی کے اوپر آپ کو اکثر نظر بھی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آزاد کشمیر حکومت کے مشیر بھی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ بلوچستان میں گزارا ہے۔ انہوں نے اپنی پرائمری تعلیم، اپنے کالج ایجوکیشن اور اس کے بعد بھی 20 سال سے زائد یہ بلوچستان میں گزار چکے ہیں۔ آج کل ہمیں جہاں پر سوشل میڈیا میں ایک طرف وہ نظر آتا ہے کہ جی بلوچ ایک جہتی فورم ہے، وہ ڈاکٹر مارنگ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جی بلوچستان میں جی نسل کشی کی جا رہی ہے اور ہم پہ بڑے مظالم ہو رہے ہیں، تو وہاں پر ان کا جو ایک نیریٹو ہے، اس کے کاؤنٹر نیریٹو میں یہ جو صحافی ہیں، ڈاکٹر عرفان اشرف ان کا نام ہے، تو یہ کافی زیادہ آگے ہیں۔ ہمیں بلوچ شہدا فورم کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی نظر آتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کے خلاف کافی پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر عرفان، ویلکم ٹو دا شو، اور آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں۔ تو سر، میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو اپنا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ آپ کا بلوچستان کے حوالے سے اسپیشلی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر عرفان یہ سب کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی ایک مووی بھی ریلیز کی ہے، 2.5 چال، جس میں بلوچستان کو اپنا کور فوکس بنایا گیا ہے، جو کہ ہمیں پاکستانی میڈیا میں بہت کم نظر آتا ہے۔ اور اس مووی میں انہوں نے جس طریقے سے وہ کلبھوشن یادو کو گرفتار کیا گیا، اس کا پورے کا پورا وہ انسیڈنٹ بیان کیا ہے، اور میں نے جتنے لوگوں سے بھی سنا ہے، سب نے کہا ہے کہ یار انہوں نے جس طریقے سے مووی بنائی ہے، حقیقت کے وہ کافی زیادہ قریب ہے۔ تو جی سر، اب یہاں سے شروع کریں۔ تھینک یو۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ دیکھیں، بلوچستان سے میرا جو تعلق ہے تقریباً میری فیملی کا 50 سال سے زیادہ ہے۔ میرے دادا بلوچستان گئے جاب کے سلسلے میں، تو اس کے بعد ہماری فیملی وہاں رہی، اور بعد میں ابھی جا کے 2010-11 میں جب حالات کچھ اس طرح کے ہوئے، ٹیررزم بہت زیادہ تھا، اس صورتحال میں ہم وہاں سے نکلے۔ لیکن اس دوران جو یہ لمبا عرصہ ہے، میری ایجوکیشن کوئٹہ کی ہے، سائنس کالج کوئٹہ سے میں نے ایف ایس سی کی، پھر میں نے فارم ڈی یونیورسٹی آف بلوچستان میں 2006 کا جو بیچ تھا اس میں تھا، اور یہ دوسرا بیچ تھا بیسیکلی فارم ڈی کا، اور بلوچستان میں پہلا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے جب میڈیا جوائن کیا 2011-12 میں، تو میری جو پرائم فوکس تھا وہ بلوچستان ہی رہا، کیونکہ اس پوری زندگی کے عرصے میں وہاں بہت سے ایسے ایکسپیرینس ہوئے، بہت سے ایسی چیزیں ہم نے دیکھی کہ جو حقائق کچھ اور تھے، اور مین اسٹریم میڈیا میں کوئی اور کہانی بتائی جاتی رہی۔ تو میں نے جب میڈیا جوائن کیا تو میں نے 250 ٹی وی پروگرام صرف بلوچستان پہ کیے ہیں، جو آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، مختلف ٹی وی چینلز کے اندر میں رہا۔ اور سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں کہ آفتاب اقبال صاحب کا ایک چینل تھا، آپ نیوز، اس میں نے بلوچستان پورا میرے پاس تھا۔ اور اس وقت جب میں نے جوائن کیا تو تب نجم سیٹھی بھی تھے، روف کلاسرا تھے، غریدہ فاروقی تھیں، اور تمام لوگ تھے۔ تو میں نے بلوچستان پہ اس میں بھی پورے بلوچستان میں گھوم کے، گوادر سے لے کے آپ کسی علاقے میں جائیں، میں نے وہاں ٹی وی پروگرام کیا، اور جو ٹرو پلس بلوچستان کی ہے وہ میرے پاس ہے۔ تو اس کے بعد میں نے پھر جس فلم کا آپ نے ذکر کیا 2.5 چال، وہ پروڈیوس کی، تاکہ جو بڑے پردے پہ بھی بلوچستان کی جو ریئلٹی ہے اس کو ہم لوگوں کے سامنے لائیں۔ تو یہ ایک شارٹلی ہے، بیسیکلی میں آزاد کشمیر سے ہوں، تو عرفان بھائی، لیکن میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ آپ کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی تھی کہ یار یہ ایک آزاد کشمیر کا شخص ہے، اور یہ کیوں بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں، بلوچستان کے مسائل کے اوپر تو بلوچوں کو بات کرنی چاہیے، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک تو یہ کہ میں بلوچستان کی ان سیٹلر فیملیز میں سے ہوں جنہوں نے جو متاثر بھی ہوئے یہ ساری جو سچویشن بنی ٹیررزم کی اس سے، تو بلوچستان میرے لیے تو میرا پہلا گھر ہے۔ آپ اگر جائزہ لیں تو ظاہر ہے جس آدمی کی تعلیم وہاں ہے، جس کا پورے فیملی بیک گراؤنڈ وہاں کا ہے، آئی ڈی کارڈ میرا جب بنا تو میں بلوچستان میں تھا، اور میرا آئی ڈی کارڈ وہاں کا تھا، ڈومیسائل وہاں کا تھا ایون۔ لیکن بعد میں جب یہ ظاہر حالات اس طرح کے ہوئے جہاں اور ہزاروں لوگ مائیگریٹ ہوئے تو اس میں ہم بھی ہوئے، تو بلوچستان سے ہم خود کو لاتعلق تو کر ہی نہیں سکتے نا۔ اور پھر بلوچستان اور بالخصوص کوئٹہ محبتوں کا شہر ہے، وہاں ہماری دوستیاں ہیں، وہاں ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم اس سے کبھی لاتعلق نہیں ہو سکتے۔ اور جب بھی بلوچستان کی بات ہوتی ہے تو ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے۔ یہ جو کل سے ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، آزاد کشمیر کے چند لوگوں نے اس کو انیشیٹ کیا، اور پھر بعد میں وہ باقی لوگوں تک بھی گیا، یہ بہت ایک الارمنگ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور آپ کے توسط سے میں تمام ذمہ دار لوگوں کو، گورنمنٹ کو، اسٹیک ہولڈرز کو کہوں گا کہ اس پہ نظر رکھیں۔ آزاد کشمیر کے چند سیلف ایگزائل میں لوگ ہیں جو جنیوا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں شوکت علی کشمیری ہے، جن میں شبیر چودھری ہے، جن میں عباس بٹ ہے، یہ بہت قریب ہیں برامداغ بگٹی کے، ہری بیار مری کے، اور زامران مری کے، لشکر بلوچستان کے سربراہ جاوید مینگل کے۔
تو ان کا ایک جوائنٹ وینچر ہے. آپ اس دھرنے میں بھی دیکھیں جو مارنگ بلوچ کا ہے, آپ حیران ہوں گے کہ آزاد کشمیر سے چند سو کالڈ سب نیشنلسٹ جو ہے وہ وہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس کے بیانیے کو لیکن آپ کہہ رہے لے ہیں کے کہ چل یہ رہے جو ہیں. بلوچ یکجہتی فورم کا دھرنا ہے اس میں آزاد کشمیر کے لوگ بھی بیٹھے ہوں؟ اس میں آزاد کشمیر کے لوگ نہیں ہیں, آزاد کشمیر کے چند وہ لوگ جو ہمیشہ سے انڈین فنڈڈ رہے ہیں اور ڈکلیئرڈ ہیں. ان کے بارے میں صرف میں نہیں, آپ کسی بھی فورم پہ پتہ کریں, وہ 2-4 لوگ ہیں جو ہمیشہ سے انڈین نیریٹو کو ہی پروموٹ کرتے آئے ہیں, اور وہ کشمیری قوم کے ترجمان بھی نہیں ہیں. کشمیری قوم ان کے نیریٹو کو بھی نہیں مانتی. کشمیری تو پاکستان کے ساتھ ہلاک چاہتے ہیں, ان کی ایک لمبی تاریخ ہے, قربانیاں ہیں. تو یہ بیسیکلی چند ایک لوگ ہیں جو انڈین نیریٹو پہ اپنی ان کی دار روٹی چلتی ہے. ان کو جنیوا سے بیٹھے شوکت کشمیری کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں, کبھی ان کو برسل سے کچھ پیسے بھیج دیتے ہیں. تو ایک اسٹیبلشڈ ایک کا نیکسس ہے جو بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز اور کشمیری سب نیشنلسٹ آرگنائزیشن کے بیچ ایگزسٹ کرتا ہے. اور میں اس کو ریپیٹیڈلی کہتا آیا ہوں, آج سے نہیں, میں بہت عرصے سے کہتا رہا ہوں, اور میں اس کا وکٹم بھی رہا ہوں, اس کے کنسیکوینسز بھی فیس کیے ہیں, میری کریکٹر اسیسینیشن بھی ہوئی ہے. لیکن یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اس پہ اگر ہم چپ رہیں گے تو میرا خیال ہے ہم اپنی اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی کریں گے. اور کشمیر کا جو کاز ہے بیسیکلی اس کو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ انڈیا جس نے 22,000 سے زائد کشمیری خواتین کی عصمت ریزی اس کی فوج نے کی ہے, وہ انڈیا جس نے معصوم بچوں تک کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, وہ انڈیا جس نے کشمیر کا یو این کے چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, یو این ریزولوشن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرٹیکل 370 ریووکیٹ کر کے کشمیر کی اسپیشل حیثیت کو ہی ختم کر دیا. اس انڈیا کے اسپانسرڈ دھرنے میں یہ جو مارنگ بلوچ ہیں, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہریبیار مری کے ساتھ رابطے میں, اگر یہ نہیں ہے تو مجھے آپ بلائیں, کسی فورم پہ بلائیں, میں ثابت کروں گا. تو عرفان بھائی آپ تو صحافی ہیں, آپ نے ان کے انٹرویو لینے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں جی, بینگ اے جرنلسٹ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ہمیشہ سے جو ٹرو پکچر ہے اس کے اوپر جائیں, ہم دونوں سائڈ پہ کریں. لیکن میں نے جب مارنگ بلوچ اور اس سرکل کے لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تو وہ بھاگ گئے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے بلوچستان کی مطلب وہ آپ کو دینا ہی نہیں تھے چاہتے؟ وہ انٹرویو نہیں دینا چاہتے. آج بھی میں آپ کے توسط سے ڈاکٹر مارنگ کو کہوں گا کہ وہ ہمارے انٹرویو توسط دیں, سے تو نہیں, وہ تو ہمیں بھی دی دینا وہ چاہیے. انٹرویو دیں. لیکن اگر وہ کبھی اس پوڈ کاسٹ میں آنا چاہیں, ہم سے بات کرنا چاہیں, شی از مور دین ویلکم, اور ہم یہ مائک اٹھا کر ان کے پاس لے جائیں گے اگر ان کی دل کیا. لیکن پھر سوال ذرا ہم تھوڑے سے پوچھیں گے. تو میں عرفان بھائی اسی حوالے سے پھر پہلا سوال آپ سے یہ کرتا ہوں کہ یہ جو بلوچستان کا ایشو ہے, آپ تو چونکہ وہاں پر رہے ہیں, ایک تو وہ نظریہ ہوتا ہے جو کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا ہوتا ہے. اب مقامی لوگوں کا مجھے سمجھے, میں سیالکوٹ سے ہوں, تو ہمارے شہر کے لوگوں کو اگر کوئی کہہ دے کہ یار سیالکوٹ کو الگ ریاست ہونا چاہیے, ادھر کا ویزا ہونا چاہیے, پاسپورٹ ہونا چاہیے, تو ہو سکتا ہے ہمارے شہر میں ہی بڑے لوگ ایسے ہوں جو کہ کہیں ہاں یار یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی اس کے مختلف ہے. تو اسی طرح یہ آزاد کشمیر میں بھی میں نے یہی چیز دیکھی کہ وہاں پر اگر آپ لوگوں کو لارا لگا دو کہ یار تم علیحدہ ہو جاتے ہو تو تمہیں یہ مل جائے گا, وہ مل جائے گا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ہو, آپ کو ایک سائڈ چوز کرنی پڑے گی, آپ سیپریٹ رہ ہی نہیں سکتے. تو اسی طرح یہ جو بلوچستان کا کور ایشو ہے, آپ نے چونکہ 20 سال گزارے ہیں, آپ ایک تھرڈ پوائنٹ آف ویو بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوکل بھی نہیں لیکن آپ وہاں پر رہے بھی ہیں, آپ ان کے مزاج بھی سمجھتے ہیں. تو کیا وجہ ہے, بلوچستان کے مسائل کیا ہیں, وہ انیشیٹ کیوں ہوئے؟ دیکھیے سر, بلوچستان کا جو بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے نا, کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ کب بنا, اور اس وقت جو خان افقلات تھے انہوں نے تحریک پاکستان میں بھی کنٹریبیوٹ کیا. جب قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے, اس میں بھی خان افقلات نے فائنینشلی کنٹریبیوٹ کیا, فرنٹ لائن پہ رہے. اور یہ ہسٹری ہے کہ کلات میں جو خان افقلات کا جو قلعہ ہے, قائد اعظم محمد علی جناح اور محترمہ فاطمہ جناح وہاں جاتے رہے, اور انہوں نے اپنے گھر پہ, اپنے قلعے پہ ٹاپ پہ ایک کیپٹن روم بنایا ہوا ہے. اس کیپٹن روم میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹھہراتے تھے کہ آپ اس نیشن کے, اور ظاہر اس وقت ٹو نیشن تھیوری کی بیس پہ جو اسٹرگل تھی ان کو وہ کہتے تھے کہ آپ اس کے کیونکہ سربراہ ہیں, آپ اس کے کیپٹن ہیں, تو آپ اس کیپٹن روم میں رہیں. اور پھر جب پاکستان بنا تو تاریخ گواہ ہے کہ اس وقت بھی خان افقلات نے پاکستان کی کرنسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سونا اس میں کنٹریبیوٹ کیا. تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بائی ول بلوچستان کے لوگوں نے پاکستان کا ساتھ دیا. ساراوان جالاوان کے سرداران اس کے اندر آن بورڈ تھے, کوئی جبر نہیں تھا, کوئی زبردستی نہیں تھی. تو آج بھی بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ کبھی بھی اس کے اوپر سوال نہیں اٹھاتا. یہ چند لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ سیلف ایگزائل میں ہیں, جن کو اب نائلہ قادری جو ہے وہ اس وقت ممبئی میں موجود ہے,
اس کو انڈیا نے ہند بلوچ فورم بنا کے دیا ہوا ہے، تو اس سے تو آپ وہی ایکسپیکٹ کریں گے جو انڈینز اس کو اسکرپٹ دیں گے وہ اس نے وہی پڑھنا ہے۔ برہم داغ بگٹی جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، اس کو انڈینز ماہانہ اس کو لاکھوں ڈالرز دے رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنی بات کرنی ہے، وہ کبھی بھی ٹرو سینٹیمنٹ لوگوں کے ریپرزینٹ نہیں کرے گا۔ ہریبیار مری ہے وہ یو کے میں ہے، اسی طریقے سے جاوید مینگل جو ہے وہ دبئی میں ہے، جس کی صرف گاڑی کی نمبر پلیٹ پاکستانی پیسوں میں 25 کروڑ روپے کی بنتی ہے۔ تو یہ تو چند ایک ٹولہ ہے جو مفادات کے لیے انڈیا کی زبان بولتا ہے، باقی بلوچستان کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے یہ جو چند ایک اسپیسیفک جو سردار ہیں، اختر مینگل ہے، اس کے خلاف لوگ اس کے حلقے میں وڈ میں آپ چلے جائیں لوگ اس کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ اس نے ریاست سے تو بے شمار فنڈز لیے لیکن اس نے اپنے علاقے پہ کچھ نہیں کیا۔ ڈیرہ بگٹی کی طرف چلے جائیں تو جو نواب اکبر بگٹی کی فیملی ہے انہوں نے اسی طرح لوگوں کو ڈپرائیو رکھا، تو ایک لوکل سینٹیمنٹ ان کے اگینسٹ ضرور ہے، لوگ ان سے سوال ضرور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر کولو کی طرف چلے جائیں تو خیر بخش مری کے خلاف ایک وہاں بغاوت موجود ہے، جہاں سے ان کا یہ جو بیٹا ہے بیسیکلی ہریبیار مری، تو اس کے سگے 2 بھائی اس کو نہیں تسلیم کرتے، نواب چنگیز مری اس کو تسلیم نہیں کرتے، ابھی گزین مری اس کے کیمپ کو چھوڑ کے وہ ادھر آ گئے ہیں، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس طرح سے یہ جو ڈپرائیویشن کی جو بات ہے وہ لوکل لوگوں کے اندر ایگزسٹ ضرور کرتی ہے، لیکن وہ اگینسٹ جو ان کے اپنے سردار ہیں ان کے خلاف ہے۔ اب جب ایک عام بلوچ ان سرداروں کے خلاف بات کرتا ہے، یا جب وہ اپنے حق کی بات کرتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ جی 75 سالوں سے آپ کو تو اسٹیٹ فنڈز بھی دیتی رہیں، آپ کو رائلٹیز بھی ملتی رہیں، تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں آگے بڑھنے دیا؟ تو تب ان کے جو ملیٹنٹ اسکواڈس ہیں، ڈیتھ اسکواڈ جو ان کے بنائے ہوئے ہیں، بی ایل اے جس کو ہریبیار ہیڈ کرتا ہے، بی آر اے جس کو برہم داغ بگٹی ہیڈ کرتا ہے، اسی طریقے سے لشکر بلوچستان جس کو جاوید مینگل ہیڈ کرتا ہے، بی ایل ایف جس کو اللہ نظر ہیڈ کرتا ہے، تو یہ پھر ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے ذریعے بلوچ نسل کشی کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی اصل آواز کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو اس لیے سر سینٹیمنٹ جو ہے وہ ایک عام بلوچ کا وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ان ڈیتھ اسکواڈس کو فیس کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے گھر ان کے اجڑ گئے، خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے، ان کو جبری طور پہ لاپتہ کرنے میں بھی انہی ڈیتھ اسکواڈ کا ہاتھ ہے۔ عرفان بھائی ہمارے ایک وہ بھائی ہیں، وہ بھی بڑے اچھے پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، شہزاد گیاس ان کا نام ہے، تو میں ان کا بھی پوڈ کاسٹ سن رہا تھا اسی بلوچستان کے ٹاپک پہ، انہوں نے ایک وہ اسکالر کو بلایا ہوا تھا، ان کا ہی بلوچستان سے تعلق تھا، تو ان کی طرف سے آپ کی اس بات کے اوپر کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی سرداروں نے بلوچستان کا یہ حال کر دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سردار ہیں ان کو تو پاکستانی ریاست سپانسر کرتی ہے۔ دیکھیے جی، اس میں آپ کو بڑا لاجیکل بات بتاتا ہوں کہ یہ جو سردار ہیں، ظاہر ہے ان کو آپ جب ان کے خلاف ریاست کسی بھی طرح کا ایکشن کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ شہزاد صاحب جو ہیں پوڈ کاسٹ والے، وہ سب سے پہلے وہ آ جائیں گے اسکرین پہ اور وہ کہیں گے جی یہ کیوں ہو رہا ہے جی۔ جیسے اب میں آپ کو 2-3 مثالیں، اکبر بگٹی کا معاملہ ہے، میں یہ جسٹیفائی نہیں کرتا کہ اس کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ ڈیرہ بگٹی کو ڈپرائیو رکھنے میں، ڈیرہ بگٹی کی نجی جیلیں بنانے میں نواب اکبر بگٹی کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہاں کوئی اچھا تعلیمی ادارہ نہیں بن سکا، نواب اکبر بگٹی ذمہ دار تھے۔ وہاں کوئی ہیلتھ انفراسٹرکچر نہیں بنا، نواب بگٹی ذمہ دار تھے، کیونکہ ریاست تو انہیں فنڈز بھی دیتی رہی، سپورٹ بھی کرتی رہی، اور جب ریاست نے کبھی سوال کیا تو مسلح ہو کے پہاڑوں پہ چلے گئے اور انہوں نے بغاوت کر دی، اور جب اگر اس بغاوت کے نتیجے میں وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں تو ہمارے یہی صحافی دوست اس پہ سراپا احتجاج ہو جاتے ہیں، انہیں ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں، اور جب اگر ریاست ان کو نہ پوچھے تو یہ کہتے ہیں جی ریاست انہیں پوچھ کیوں نہیں رہی۔ ابھی ریسنٹلی اختر مینگل آپ کے سامنے اقامہ ہولڈر ہونے کی وجہ سے وہ دبئی میں کسی ایک کمپنی میں بطور مینیجر تھے اور ان کا اقامہ نکل آیا، ان کے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے، تو اختر مینگل نے آپ کے سامنے ریاست کو بلیک میل کیا، اس نے کہا بھائی مجھے یا تو الیکشن لڑنے دو، ادروائز میں پہاڑوں پہ جانے کا سوچ رہا ہوں۔ یہ ان کی اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ آج سے 5-7 دن پرانی۔ تو ان کے پاس بلیک میلنگ ٹولز ہیں، ان کے پاس چند میڈیا کے لوگ ہیں۔ میں اگر آپ کا ظاہر پلیٹ فارم اجازت دیتا ہے یا نہیں، بٹ میں ایک آدھ نام لیتا ہوں کہ اب حامد میر صاحب جو ہیں جب بھی بلوچستان جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ اختر مینگل کے ہی مہمان خاص ہوتے ہیں؟ کبھی وہ شہدا کی فیملیز کو ملنے نہیں جائیں گے، کبھی وہ لشکر بلوچستان کے ستائے ہوئے لوگوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور وہ ون سائیڈڈ نیریٹو ہی پروموٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چند اسپیسیفکلی انہوں نے گرپ کیا ہوا ہے سسٹم کو، یہ بلیک میل کرتے ہیں جب ریاست ایکشن لینے پہ آتی ہے کسی بھی سطح کا، تو یہ اتنے ظاہر انہوں نے سسٹم کے اندر اپنی روٹس بنا لی ہیں کہ یہ پروپیگنڈا ٹول استعمال کرتے ہیں، یہ وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں۔ اور آج یہ جو دھرنا اسلام آباد میں بیٹھا ہے، تو یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اختر مینگل کا جو اقامہ نکل آیا یہ اس کا رد عمل ہے۔
انہوں نے ان کو لایا, اچھا، آپ بٹھا کے دیا. خیال سے ان کا اختر مینگل صاحب سے پیچھے لنک ملتا ہے؟ اختر مینگل سے ان کا تعلق ہے, ان کا ہریبیار مری سے تعلق ہے, ان کا برامداغ بگٹی سے تعلق ہے, ان کا BNM سے تعلق ہے, ان کا BLF سے تعلق ہے. اس کیمپ کے اندر موجود لوگوں کی تصویریں ہیں جو باضابطہ طور پہ BLF کے کیمپ میں ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ ہیں. سمی دین بلوچ کی تصویر اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو ابھی واٹس ایپ کر دوں گا, اور آپ اسکرین پہ دکھانا چاہیں تو دکھائیں. چلیں ہم وہ دکھا تو بھی دیں گے. یہ تو اچھا فیکٹ ہے. عرفان بھائی، اب دیکھیں ایک مسئلہ تو یہ آ رہا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگوں کو ان کے سرداروں کی وجہ سے حقوق نہیں مل رہے، لیکن اب جو سردار ہیں وہ بھی اتنے پاورفل ہیں کہ وہ پاکستانی ریاست کو کئی مواقع پر بلیک میل کر چکے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں. تو آپ کے نزدیک پھر سلوشن کیا ہے بلوچستان کے عوام تک؟ جو ہم انفراسٹرکچر اگر پہنچانا چاہتے ہیں یا سہولیات پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر کیا طریقہ اپنانا چاہیے کہ ان کے مسئلے حل ہو جائیں؟ سر دیکھیں, طریقہ بڑا سمپل ہے. کئی اب علاقوں میں وہاں کی جو لیڈرشپ ہے, سیکنڈ لیڈرشپ, وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. وہ اپنے رائٹس انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں ڈپرائیو کس نے رکھا. اب یہ بحث بلوچستان میں ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ فیڈریشن نے ڈپرائیو رکھا یا لوکل جو وارڈ لارڈز ہیں, لینڈ لارڈز ہیں, انہوں نے ڈپرائیو رکھا. یہ چیز تو اب کلیئر ہے. اب وہاں کا جو سرداری نظام کے اندر چند ٹرائبل ایلڈرز جو ہیں, جن کی جو بدماشی ہے, جو ملیٹنٹ ملیشیاز ان کے انڈر کام کر رہے ہیں, جیسے کہ لشکر بلوچستان ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سردار اختر مینگل کو پروٹیکٹ کرتی ہے. BRA برامداغ بگٹی کی ہے, وہ ڈیرہ بگٹی میں وہ ان کے فیوریٹ کینڈیڈیٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے BLF ہے, وہ مکران بیلٹ میں ہے, وہ اپنے فیوریٹ کینڈیڈیٹس کو وہاں پروٹیکٹ کرتی ہے. تو جب ریاست ان ملیٹنٹ ملیشیاز کے خلاف اسٹرانگ ایکشن لے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو بھی پولیٹیکل آدمی سامنے آئے, اگر 9 مئی کے واقعات کے اوپر ریاست ایکٹیو ہوئی اور ریاست نے فیسیلیٹیٹرز کو بھی اور جلاؤ گراؤ کرنے والوں کو بھی آنی ہاتھوں سے نمٹا, تو ایگزیکٹلی آپ کو یہی پیٹرن بلوچستان میں اپلائی کرنا چاہیے. جو فیسیلیٹیٹر ہے اس کو بھی پکڑیں, اور جو براہ راست ملیٹنسی میں ملوث ہے اس کو بھی پکڑیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک عام جو آدمی ہے بلوچستان کا, جو اس نظام سے تنگ ہے, جو آج ان کی اس ظلم و جبر سے تنگ آ کے اسلام آباد میں آ کے شودا فورم کے نام سے دھرنا لگا کے بیٹھیں کہ ہمیں ان دہشت گردوں سے بچائیں, ان کو ایک سپیس ملے گی. اور جب پبلک ووٹ کے حساب سے آپ دیکھیں گے, اگر یہ ملیٹنٹ ملیشیاز وہاں ختم ہو جائیں تو ووٹ بینک کی صورت میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وٹ سے اختر مینگل نہیں جیت سکتا, ڈیرہ بگٹی سے نواب اکبر بگٹی کی فیملی کے لوگ نہیں جیت سکتے, کولو سے ہریبیار مری کا صفایا ہو جائے گا اگر ان کے ملیٹنٹ ملیشیاز ختم ہو جائے. بلیک میل کرتے ہیں بندوق کی عرفان نوک بھی، پہ. آپ وہ بھی ہمارے پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ کنورسیشن کر رہے تھے BSO کے متعلق، تو وہ ذرا بتائیں کہ آپ نے جو کالج لائف کے دوران وہاں پر ایکسپیرینسز کیے وہ کیسے رہے؟ جی سر دیکھیں, میں کیونکہ بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھا, تو بلوچستان یونیورسٹی بیسیکلی جو اسٹوڈنٹ ونگز ہیں ان کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے. اور FSC میں نے سائنس کالج سے کی, تو وہ اگین بہت ایک بڑا پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کا مرکز رہا ہے. تو سائنس کالج میں تو کیونکہ یہ تھا کہ وہ پشتونخوا میپ کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ وہاں ایکٹیو تھا, تو وہاں بلوچ آرگنائزیشنز کا وجود تھا, لیکن وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کہ انفلوئنس کر سکے. لیکن جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو وہاں ہمیں دوسرا ایک ڈائنامک دیکھنے کو ملا. وہاں پشتونخوا کی جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی, لیکن وہاں BSO آزاد, BSO پجار, BSO محی الدین, یہ وہاں سرکردہ اور بڑی تنظیمیں تھیں. جمعیت کو وہاں بہت انہوں نے ڈورمنٹ رکھا ہوا ہے, ان کی اتنی زیادہ وہاں اسٹرینتھ نہیں ہے, گو کے فالوورز ہیں لیکن یونیورسٹی کے اندر کیونکہ ایکسیس ان کو بھی نہیں دیتے. تو BSO بیسیکلی میں نے جو جائزہ لیا سارا, اور BSO آزاد اسپیسیفکلی, وہ ایک نرسری ہے جو برین واش کر کے اسٹڈی سرکلز ان کے لگتے ہیں پراپر اسٹیٹ کے اگینسٹ, وہاں روزانہ کی بنیاد پہ لیکچرز ہوتے ہیں. یہ جو چند ٹیررسٹ ہیں, چاہے وہ مجید بریگیڈ والے ہیں یا باقی ہیں, ان کو بطور نصاب وہ وہاں اپنے اسٹڈی سرکل میں پڑھاتے ہیں. اور میں کیونکہ خود وہاں پڑھا ہوں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کلاس میں بھی چند لوگ ایسے تھے جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے, اور ان کا جو ایجنڈا ایجوکیشن کم اور برین واشنگ زیادہ ہوتا تھا, اور تعصب کے اوپر مبنی دوسرے صوبوں کے آئے ہوئے لوگوں کو تنگ کرنا, ان کو ٹارگٹ کرنا, ان کو مارنا, ٹیچرز کو ایون ان کے ساتھ مس بیہیو کرنا. اور سب سے زیادہ جو الارمنگ چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ہاسٹل کے اندر بلوچستان یونیورسٹی کا اس وقت کا جو ہاسٹل تھا 2006-07 جب ہم تھے, تو اس میں باضابطہ ٹارگٹ کلرز جو لوگوں کو باہر ٹارگٹ کرتے تھے وہ آ کے یونیورسٹی کے اندر پناہ لے لیتے تھے. اب کیونکہ وہ ایک تعلیمی ادارہ ہے, وہاں فورسز نہیں جائیں گی, اس چیز کا وہ ایڈوانٹیج لیتے تھے. لیکن لیٹر آن پھر یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو جب لگا
کہ یہیں سے سارا نظام آپریٹ ہو رہا ہے. ایون کئی پروفیسرز بعد میں پکڑے گئے جو براہ راست ٹارگٹ کلنگ کی فیسیلیٹیشن میں انوالو تھے. ایون بعض ایسے بھی تھے جن سے ہینڈ گرنیڈ تک برآمد ہوئے اور وہ باضابطہ اس طرح کی کارروائیوں کے اندر ملوث تھے. تو بی ایس او آزاد جو ہے وہ ایک نرسری ہے جو ٹیررسٹ کو ٹرین کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑا ویل آرگنائزڈ، جب ظاہرہ بی ایس او آزاد ایکسپوز ہو گئی کہ جی یہ کیونکہ ان کے ٹیررزم کے ساتھ لنکس ہیں، برین واشنگ کر کے لوگوں کو پہاڑوں تک پہنچانے کا سارا جو مرحلہ تھا وہ بی ایس او آزاد کرتی تھی. تو جب وہ ایکسپوز ہوئی تو پھر انہوں نے اس کو اب مختلف رنگوں کے اچھا، اب ساتھ یہ جو مختلف بی کمیٹیز ایس او آزاد کی جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے؟ یہ کمیونسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیپریٹسٹ ہیں؟ بیسیکلی یہ فالو کرتے ہیں برامداغ بگٹی کو، یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں ہیری بیار مری کو، یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں جاوید مینگل کو. یعنی ہر یہ اس شخص کو یہ اس کی لیگیسی کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جو شخص بلوچستان کو پاکستان سے علیحدگی کا حامی ہے. گو کہ ان کے پاس افرادی قوت بہت زیادہ نہیں ہے، لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا جو طریقہ کار ایسا بنا لیا کہ تعلیمی اداروں میں، بالخصوص بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں اور بلوچستان یونیورسٹی میں، اس وقت اگر آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کو پڑھنے ہی نہیں دیں گے. یعنی ہم نے خود یہ فیس کیا کہ یہ سیٹلرز کے کاغذات تک جمع کرنے نہیں دیتے تھے. یعنی جو ڈاکومنٹس آپ ایڈمیشن کے لیے جمع کرتے ہیں تو اگر بی ایس او اپروو نہ کرے تو اس وقت کی ایڈمنسٹریشن اتنی لاچار تھی بلوچستان یونیورسٹی کی کہ وہ آپ کو ایڈمیشن تک دینے عرفان کو بھائی، تیار یہ نہیں تھی. جو ایک ٹیچرز کا ایک اوور آل رویہ ہوتا تھا سیٹلرز کے ساتھ یا جو لوگ نہیں تھے اس ریس سے، تو وہ آپ کو کیا ایکسپیرینس کرنا پڑا؟ کیا اس میں بھی کوئی تفریق ہوتی تھی یا ٹیچرز آپ کے ساتھ برابر ہوتے تھے؟ دو طرح کے وہاں ٹیچرز تھے. ایک تو وہ تھے کہ جو سیٹلرز تھے جن کا پنجاب سے تعلق تھا، کراچی سے تھا، کہیں اور سے تھا، وہ تو سب کے لیے برابر تھے. انہوں نے کبھی کسی کو اس بیس پہ تعصب کا نشانہ نہیں بنایا. لیکن جو لوکل ٹیچرز تھے ان میں چند ایک، سارے نہیں، اکثر ٹیچرز بہت اچھے تھے، بہت مطلب انہوں نے سبھی کو ایکول رکھا. لیکن چند ایک ٹیچرز ایسے تھے جو تعصب سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ پنجابی اسٹوڈنٹس کو، کشمیری اسٹوڈنٹس کو، سندھی اسٹوڈنٹس کو، وہ اگر آپ جتنا مرضی آپ اپنے سبجیکٹ میں اچھے ہیں وہ ایون دین آپ کو فیل کرتے تھے. اور میں مطلب ایک آدھ نام اگر آپ مناسب سمجھیں تو لے سکتا ہوں. نثار شاہوانی ایک ہمارے اس وقت وہ آرگینک کیمسٹری ہمیں پڑھاتے تھے، تو ایک انتہائی متعصب شخص، شاید اب بھی وہ کسی پوزیشن پہ ہوں گے. اسی طریقے سے ایک ولی کاکڑ کے نام سے وہاں ایک رجسٹرار آئے بعد میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں، یہ 2021 کی بات آلموسٹ. وہ تو ایک انتہائی، میں کہوں گا کہ ایک ایسا آدمی کہ جو اس ملک سے شاید جتنی اس کے رویے میں نفرت ہے شاید ہی کسی اور جگہ ہو. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ لوگ آپ کے ملک کے اندر سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہم نے فیس کیا اور ہمارے علاوہ بہت سارے اسٹوڈنٹس نے فیس کیا. لیکن اکثریت جو بلوچ ٹیچرز تھے وہ اچھے تھے، پشتون ٹیچرز تھے وہ اچھے تھے، انہوں نے کسی کو کبھی اس چیز کے اوپر نہیں کیا. یہ چند ایک عرفان اکا بھائی، دکا یہ لوگ جو تھے. ایک سیپریٹسٹ تھنکنگ ہے، میں ذرا اس کے ڈیپتھ جانا چاہتا ہوں کہ میں اگر دیکھوں ہمارے پنجاب سائڈ پہ، میں نے یہ ویکیپیڈیا پہ نمبرز بھی دیکھے، پنجاب میں تقریباً 90 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ تک بلوچ آباد ہیں، اور یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب میں ہیں. ہم نے پنجاب میں یہ بھی دیکھا کہ جو گزشتہ دور حکومت تھا تحریک انصاف والا، اس میں عثمان بزدار خود بھی ایک بلوچ تھے. اور کبھی آپ نے پنجاب میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی ایک بلوچ کو پنجابیوں کا وزیر اعلیٰ کیوں بنا دیا گیا. اور اسی طریقے سے میں نے جب سندھ کے سٹیٹس دیکھے تو وہ مزید حیران کن تھے کہ سندھ میں تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ بلوچ آباد ہیں، اور وہ سندھ میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. تو جو بلوچ بلوچستان میں آباد ہیں ان میں اس طرح کا تعصب کیوں پایا جاتا ہے؟ اور بلوچستان میں جو بلوچوں کی تعداد ہے وہ پنجاب اور سندھ سے کمپیریٹیولی کم ہے. مجھے جو ویکیپیڈیا میں فگرز جی نمبر ایگزیکٹلی آ رہے ہیں کم ہے. وہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ لکھا ہوا تھا. تو ان میں تعصب پانے کی وجہ کیا ہے کہ وہی پنجاب میں آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، سندھ میں آتے ہیں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، لیکن وہ جس صوبے میں رہتے ہیں اس صوبے میں خود کو غیر محفوظ کہتے ہیں؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ سر اس کا جو سب سے بڑا جو یہ مائنڈ سیٹ بلڈ کرنے میں وہاں کے جو ٹرائبل لیڈرز ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے وہاں کے لوکل جو بلوچ ہیں ان کو سب سے پہلے تو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک بلوچ بجائے اس کے کہ پڑھے لکھے ترقی کرے، جو بلوچستان کے اندر رہنے والا بلوچ ہے، وہ بجائے اس کے وہ ان سرداروں کی، ان نوابوں کی غلامی میں اپنی زندگی گزارے. جو بڑا کلیئر کٹ آپ کو ایک میں اس کا اسٹریٹ نیریٹو دے رہا ہوں، اور حقیقتاً بھی یہی ہے جو آج بلوچ نوجوان سمجھ چکا. اور اسی وجہ سے آج وہ جو ان کی ٹرائبل ہیرارکی ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے. مختلف علاقوں کا میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ اب لوگ ان کو اس طرح نہیں مانتے. ایک تو اس کا یہ فیکٹر ہے. دوسرا یہ کہ انہوں نے ریسورسز اپنے پاس رکھے، ان کے ٹرائبل ایلڈرز نے، سرداروں نے،
اور ان کو جو ان کے آگے جو ان کی قوم تھی اس کو اتنا ڈپرائیو رکھا کہ وہ ہر چیز میں اپنے سردار کے مرہون منت ہو گئے، اور سردار ان کو جو مرضی نیریٹو فیڈ کرتا ہے وہ اسی نیریٹو کو بائی کرتے ہیں. تو ایکسپوئر نہ ہونا سب سے بڑا پرابلم ہے. جو بلوچ آپ دیکھیں کہ وہاں سے نکلے ہیں، جو اب پنجاب میں آئے ہیں، جو سندھ میں ہیں، جو کہیں بھی ہیں، ان کا آپ ایکسپوئر ڈفرینٹ ہے، ان کی تھنکنگ ڈفرینٹ ہے، وہ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ڈیرا بگٹی کے سمد یار جان جو اس وقت برٹش جرمن اسپیس ایجنسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جب وہاں کیڈٹ کالج بنے، سوئی میں ملٹری کالج بنا، وہاں سے جو لوگ نکلے ہیں ان کی اپنی ایک سوچ ہے، وہ اس مائنڈ سیٹ کو کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. وہ اسٹوڈنٹس جو وہاں سے نکلے ہیں، جنہوں نے پنجاب دیکھا، جنہوں نے سندھ دیکھا، جو مختلف علاقوں میں جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ اس مائنڈ سیٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آج بھی آپ حیران ہوں گے کہ اس دھرنے میں پورا زور لگایا جا رہا ہے مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے کہ جو پنجاب میں جو بلوچ ہے یا جو اسٹوڈنٹ بلوچ ہیں وہ ہمیں جوائن کریں. لیکن بہت ہی نومنل لوگ رشتہ داری کی مجبوری سے یا کسی اور مجبوری سے بہت کم لوگ جوائن کریں، باقی لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو یہ مائنڈ سیٹ ان کو فیڈ کرنے والے ان کے چند سردار ہیں، جیسے خیر بخش، اسی طرح نواب اکبر بگٹی، اور اسی طرح جو عطاءاللہ مینگل. ان کے علاوہ اگر آپ جائزہ لیں تو جو ٹرائبل ہیرارکی میں جیسے نوابزادہ میر سراج رئیسانی، وہ جب سے سامنے آئے تو وہ اس تعصب پرستی کو پہ بلیو نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بلوچستان میں رہنے والا پنجابی، بلوچ، پشتون، ہزارہ سب کا یہ وطن ہے اور سب یہاں عزت احترام سے رہیں، سب کے رائٹس ہیں. اسی طریقے سے آپ وڈ کی طرف چلے جائیں تو وہاں آپ کو اسی سوچ کے حامل میر شفیق مینگل ملیں گے، جو سابق وزیر اعلیٰ میر نصیر مینگل کے بیٹے ہیں. اور ان کا صرف جرم یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے اس عطاءاللہ مینگل اور اختر مینگل کی اور لشکر بلوچستان کی جو رٹ تھی اس کو چیلنج کیا، تو ان کو انہوں نے اپنے چند صافی دوستوں کے ساتھ مل کے ان کو ٹیررزم کا لیبل کر دیا، ان کو ڈیتھ اسکواڈ کا نام دے دیا. بلکہ میں ٹویٹر پر دیکھ بھی رہا تھا، شفیق مینگل نامی بدنام زمانہ، ڈیتھ اسکواڈ، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے. تو کیا ہے مطلب؟ دیکھیں، وہ شفیق مینگل کا میں آپ کو مختصر تعارف، آپ کا پاس ظاہر وقت کم ہوگا. وہ سابق کونسلر ہیں، وہ وہاں کے لوگوں کا الیکٹڈ نمائندہ تھا، کونسلر. ان کے والد صاحب جو ہیں میر نصیر مینگل، وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوئے ہیں بلوچستان کے. اس کے علاوہ ان کی پوری فیملی ایجوکیٹڈ ہے. آپ ان کا پتہ کریں، اچھی پوزیشنز پہ گورنمنٹ کے اندر مختلف جگہوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. صرف ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے لشکر بلوچستان نے جب یہاں RCD شاہراہ کے اوپر جو جاوید مینگل چلاتے ہیں، اختر مینگل کے سگے بھائی ہیں، تو جب RCD شاہراہ پہ لشکر بلوچستان نے قتل و غارت شروع کی، لوگوں کے ID کارڈز دیکھ کے بسوں سے اتار کے قتل کرنا شروع کیا، جب انہوں نے اغوا برائے تاوان شروع کیا، تو اس ٹائم پہ وہ کھڑے ہوئے اپنی بلوچ روایات کے تحفظ کے لیے، اپنے علاقے کی روایات کے تحفظ کے لیے. انہوں نے پولیٹیکلی ان کو ٹف ٹائم دیا، الیکشن لڑے ان کے خلاف، اور الیکشن میں ہزاروں ووٹ لیے. یہ سب الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو انہوں نے اپنی مرضی کے چند صحافیوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور انہوں نے اس کو، کیونکہ انہوں نے ان کی ہرارکی کو ہلا کے رکھ دیا تھا. لوگ اختر مینگل کے مظالم سے پہلے ہی تنگ تھے. 2018 کی جنرل الیکشن میں اگر آپ کو یاد ہو، ایک غفار لانگو لاپتہ ہو گئے تھے، اور اس پہ وڈ کے لوگوں نے سڑک بند کر دی. جب وہ ظاہرہ DC وہاں کے اس وقت الیاس گبزئی تھے، وہ اور باقی لوگ انوالو ہوئے، تو پتہ چلا کہ وہ غفار لانگو کو اختر مینگل نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ہے، اور رات 11 بجے غفار لانگو بازیاب ہوا. اگر وہ شور نہ پڑتا ان کے اپنے گھر سے، اختر مینگل کے گھر سے، تو اگر اس وقت یہ شور نہ پڑتا، میڈیا پہ بات نہ آتی، کوئی بیپر نہ ہوتے، تو آج اس غفار لانگو، عبدالغفار لانگو کی تصویر بھی اسی کیمپ سے آپ کو ملتی اور کہتے جی لاپتہ ہے. اچھا عرفان بھی، اب کویسچنز 2-3 مزید آ گئے آپ کی باتوں کے اندر سے ہی. اس میں جو ایک پہلا میرا سوال ہے وہ تو یہ کہ ہمیں جو عموماً پاکستانی میڈیا سے ایک تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی بلوچستان میں بڑا ہی ایک کنٹرولڈ الیکشن ہوتا ہے اور اس میں سارے بکسے خود ہی بھرے جاتے ہیں اور لوگ ووٹ ہی نہیں کرتے. جو ایک مجھے ایک ایز اے لے مین مجھے اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ آتی ہے پاکستانی میڈیا دیکھ کے کہ جی وہ بلوچستان کے الیکشن تو ویسے ہی مینیجڈ ہوتے ہیں، ادھر تو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، لوگ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بکسے بھرے جاتے ہیں، اور جی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے لوگوں کو جتوا دیتی ہے. تو کیا واقعی ادھر الیکشنز کا پروسیس اتنا اسموتھ ہوتا ہے جیسے آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، میں 2018 کا الیکشن میں نے کور کیا بلوچستان پورا، اور میں کھٹ کوچا، مستونگ، ان علاقوں میں گیا جہاں شاید کبھی کوئی صحافی گیا ہو. میں نے بلوچستان کے الیکشن میں اگر انفلوئنس دیکھا ہے تو وہ انہی سرداروں کا دیکھا ہے جن کے میں نے آپ کو نام پہلے بھی بتائے. اپنے اپنے علاقوں میں یہ بدماشی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، اپنے ملیٹنٹس ونگ کے ذریعے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جہاں ان کا نظام موجود نہیں ہے
وہاں سارے کا سارا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے. اختر مینگل صاحب اگر الیکشن جیتتے ہیں تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں 70% دھاندلی کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈیرا بگٹی سے لاسٹ ٹائم شاہزین بگٹی جیتے, گورام بگٹی جیتے. تو گورام بگٹی اور شاہزین بگٹی کیونکہ برامداغ بگٹی کے کزن ہیں, تو وہ جو بی آر اے کی بلیسنگ تھی وہ ان کو تھی اور انہوں نے سرفراز بگٹی کو ہرا دیا. تو اگر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل ہوتا تو جو بظاہر ایک امپریشن دیا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں جی سرفراز بگٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, تو وہ کیسے ہارتا؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا وہاں کوئی رول ہوتا تو اختر مینگل جو کہ اسمبلی میں آ کے بھی اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرتا ہے, ریاست کو بلیک میل کرتا ہے, وہ کیسے بار بار جیتتا؟ انفلوئنس جو ہے وہاں وہ انہی کے مسلح ونگز کا ہوتا ہے تھوڑا بہت, اور اس کے اندر وہ ایک عام بلوچ کو وہ بندوق کی نوک پہ دباتے ہیں اور اپنی مرضی کا رزلٹ لیتے ہیں. اچھا, اب ایک یہ جو آپ لشکر بلوچستان کا ذکر کر رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے, ان کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ مطلب یہ شیعوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ جتنی بھی کالعدم بلوچ آرگنائزیشنز ہیں ان کی کوئی مارل ویلیوز نہیں ہیں, ان کی کوئی پولیٹیکل ویلیوز اور کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے. ان کو کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ کلبھوشن یادو بلوچستان سے پکڑا گیا, اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس موجود ہیں. ان کو ٹارگٹس تو ظاہر ہے وہاں سے دیا جاتا ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو سبوتاج کرنا ہے, سی پیک کے خلاف ایکٹیویٹیز کرنی ہے. تو لشکر بلوچستان ایک مسلح گروہ ہے جو سردار اختر مینگل کے سگے بھائی جاوید مینگل اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اور آپ اتفاق دیکھیں کہ ایک بھائی جو ہے وہ لشکر بلوچستان کا سربراہ ہے جو آر سی ڈی شاہراہ پہ قتل و غارت کرتا ہے, اغوا کرتا ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرتا ہے, اور سگا بھائی اس کا قومی اسمبلی کے اندر بیٹھتا ہے, وہ حکومتوں کا اتحادی ہوتا ہے, وہ بینیفٹس لیتا ہے, وہ اربوں روپے کے فنڈز لیتا ہے. تو اس کو میرے جیسا بندہ تو ظاہر فیسیلیٹیشن سمجھتا ہے. جب وہ بیٹھا ہے تو اس کے انڈر امبریلا لازمی بات ہے کہ لشکر بلوچستان کو بھی کہیں نہ کہیں پروٹیکشن ملتی ہے. تو لشکر بلوچستان بیسیکلی ایک اغوا برائے تاوان اور ایک اختر مینگل کو پولیٹیکلی اس علاقے میں بندوق کی نوک پہ مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. اچھا عرفان بھائی, یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں, اگر یہ باتیں میں اب وہ حامد میر صاحب کو سنواؤں تو ان کا تو میں نے گزشتہ دنوں ایک دیکھا بھی تھا وی لاگ, جس میں انہوں نے بلوچستان کے ایشوز ہائی لائٹ کر رہے تھے, اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی سردار اختر مینگل ہو گئے یا وہ نواب خیر بخش مری ہو گئے, اور اس طرح کے یہ جو بلوچ رہنما ہیں یہ تو جی فاطمہ جناح کے ساتھی تھے, اور یہ تو پاکستان بنانے میں ان لوگوں کے آباء و اجداد کا بڑا کردار رہا ہے, اور جو قربانیاں انہوں نے ملک کے لیے دی ہیں وہ تو کسی نے دی نہیں. اب آپ اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں تو میں کس کی بات مانوں؟ دیکھیں جی, یہ چند سردار جو ہے نا جن کے میں آپ کو بتایا, یہ 47 سے پہلے بھی جب انگریز سرکار کا راج تھا برٹش بلوچستان, آپ اس وقت کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انگریز سرکار کے بھی کتنے قریب تھے یہ جو چند لوگ ہیں. باقی خانہ فقلات میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت انہوں نے قائد پاکستان بنانے میں بھی مدد کی, کنٹریبیوشن کیا, پاکستان بننے کے بعد بھی کنٹریبیوٹ کیا. حامد میر صاحب تو ابھی ان کا ایک اور کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ ڈاکٹر اللہ نذر کو بھی بلوچوں کا ہیرو کہہ رہے ہیں. وہ ڈاکٹر اللہ نذر جس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے یہاں جو شودا فورم کیمپ میں ایک لڑکا بیٹھا ہے خالد, جس کے 35 لوگوں کو بی ایل ایف نے مار دیا, ڈاکٹر اللہ نذر نے مار دیا, جس کے خاندان کے, اور ان کے گھر شادی والے دن انہوں نے بلاسٹ کیا, عورتوں تک کو محفوظ نہیں کیا. تو اس کو بھی حامد میر کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ہیرو ہے. تو میں آپ کے فورم کے توسط سے حامد میر صاحب کو یہ چیلنج کروں گا کہ آپ ایک دفعہ بلوچستان کے اوپر آئیں, میرے ساتھ مناظرہ کریں, مجھ سے سوال پوچھیں, جو ان کو دل کرتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں, میں انہیں حقائق بتاؤں گا. حامد میر جب خوزدار گئے تو ایک بڑا مزے کا واقعہ پیش آیا جو آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ جب گئے تو یہ جا کے اختر مینگل اور لشکر بلوچستان کے ریلیونٹ لوگوں کو کوریج دے رہے تھے, تو اتنے میں شہدا کے فیملیز جو لشکر بلوچستان نے جن کو شہید کیا تھا, دن دہاڑے بازار میں جن کو قتل کیا تھا, وہ سارے بھی انہیں لگا کہ کیمرہ لے کے ایک صحافی آیا تو انہیں حوصلہ ہوا کہ ہماری آواز بھی سنے گا. انہوں نے ان کے لیے اپنا ایک سائڈ پہ چھوٹا سا مطلب وہ تصویریں لے کے بیٹھ گئے کہ جب حامد میر صاحب سردار اختر مینگل کے محل سے نکلیں گے تو ہم غریبوں کی جھونپڑیاں یا کم از کم ہمیں سڑک میں دیکھ کے شاید وہ ہماری بات کر لیں. تو حامد میر وہاں نہیں رکے. جب نہیں رکے تو لوگ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے آگے خوزدار روڈ بند کر دی, اور انہوں نے حامد میر کو کہا کہ آپ ہمارا پوائنٹ آف ویو لیے بغیر نہیں جا سکتے, آپ ہمارے قاتل کا پوائنٹ آف ویو تو لے رہے ہیں اور اس کو مظلوم بھی ثابت کر رہے ہیں اور اس کے لیے انصاف کے بھی مطالبے کر رہے ہیں, تو ہمارے پیارے جو مارے گئے اسی خوزدار کے اندر دن دہاڑے, ان کے لیے کون بات کرے گا. تو حامد میر کے اندر اخلاقی جرت اتنی نہیں تھی کہ وہ ان بوڑھی ماؤں, ان بوڑھے ضعیف باپ اور ان نوجوانوں
اور ان نوجوان خواتین جن کے ہسبینڈس کو اور وہ معصوم بچے جن کے والد کو ان دہشت گردوں نے لشکر بلوچستان نے شہید کیا تھا، ان کا صرف پوائنٹ آف ویو ہی لے لیتے. اور آج بھی ایون ایک دھرنا یہاں ان کا منتظر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم شہداء کے ورثہ ہیں. حامد میر کو بار بار وہ اپیل کر رہے ہیں، آپ سے بھی انہوں نے بات کی، باقی جو نامور لوگ ہیں صحافی ہیں ان سے بھی انہوں نے بات کی، وہ اپیل کر رہے ہیں کہ حامد میر یہاں آئے، لیکن حامد میر وہاں جانے کو تیار نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بائسڈ ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ جاوید مینگل جو 25 کروڑ کی نمبر پلیٹ رکھ سکتا ہے، تو میر صاحب کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی ہوگی وہاں ان کے ہاں نظر کرم، جس وجہ سے وہ اتنے خائف ہیں، ورنہ کبھی دوسرا نیریٹو تو لیتے کم از کم نا. اچھا عرفان بھائی، اب اس کے اوپر میں آپ سے یہ ڈاکٹر مارنگ کے اوپر بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نے بی ایس او آزاد کا ذکر کیا، اور جہاں تک میں نے سنا ڈیجیٹل میڈیا پر بھی ہمیں نظر آیا مختلف پوسٹ کہ جی یہ جو مارنگ بلوچ تھیں یہ بھی بی ایس او آزاد کی ممبر رہ چکی ہیں، اور آبویسلی ان کے فادر کی ایک بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے کہ ان کی وفات ہوئی. اور اس کے اوپر بھی دو سائڈز کا ہمارے پاس نیریٹو آتا ہے. ایک سائڈ یہ کہتی ہے کہ جی ان کو پاکستانی اسٹیٹ نے اغوا کیا اور ان کے والد ہسپتال میں تھے اور ان کی والدہ کے سامنے جی وہ یہ واقعہ ہوا، اور ایک دوسرا نیریٹو ہے جو کہتے ہیں کہ جی بی ایل اے کے گروپس کے درمیان آپس میں لین دین کا تنازع تھا اور اس میں ان کو مار دیا گیا. تو آبویسلی اس میں ایک اسٹیٹ کا آنسر آتا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ کا پروپیگنڈا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے. تو یہ مارنگ کی ہسٹری کیا ہے؟ دیکھیے بیسیکلی مارنگ بلوچ جو ہیں وہ اس وقت بھی سرکاری ملازم ہیں. جس ریاست کو وہ کہتی ہیں نا کہ وہ ریاست جبر کرتی ہے، وہ ریاست ظالم ہے، تو اسی ریاست کے وظیفے پہ یہ پڑھیں، یہ ڈاکٹر بنی ایم بی بی ایس بولان میڈیکل کالج کوئٹہ سے، اور اس وقت بھی یہ حاضر سروس اس وقت گورنمنٹ آفیسر ہیں ابھی بھی. اور ریاست اگر اتنی ظالم اور جابر ہوتی تو کیا سب سے پہلے تو ڈاکٹر مارنگ کو اتنا سارا اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا کرنے پہ گھر بیچتے، لیکن ابھی تک آج کی تاریخ تک یہ نہیں ہوا. ان کے والد صاحب کے اوپر آتے ہیں. یہ جو بی ایل اے، بی ایل ایف اور یہ جتنا درجن بھر تنظیمیں ہیں، یہ شروع میں یہ ساری نہیں تھی. سٹارٹ میں بی ایل اے بڑی فیمس ہوئی، ہری بیار مری، پھر بعد میں برامداغ الگ ہوا، پھر بعد میں جاوید مینگل الگ ہوا، پھر بعد میں زامران الگ ہوا، پھر باول مینگل الگ ہوا، پھر اس طرح ان کے دڑے بنتے گئے، پھر ڈاکٹر اللہ نظر الگ ہوا، پھر براس بنی. یہ اس قسم کے مختلف ان کے گروپس ہیں. وہ گروپس بنے اس لیے کہ جو انڈیا انہیں فنڈنگ دیتا ہے، اس فنڈنگ کے اوپر بیسیکلی جھگڑا پڑا. تو جب وہ جھگڑا پڑا اس دوران جو غفار لانگو تھے، یہ بی ایل اے کے تھے، تو انہی دنوں اللہ نظر الگ ہوا، انہی دنوں بی این اے بنی، انہی دنوں اور تنظیمیں بنی. تو ان کی جو انٹرنل رفٹ تھی اس کا بیسیکلی ان کے والد صاحب شکار ہوئے اور وہ اس میں مارے گئے. یہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو بی ایل اے نے خود ایکسیپٹ کیا ہے. ان کا جو آفیشیل اس وقت کا جو میڈیا ہینڈلر تھا، اس نے اس چیز کی باضابطہ طور پہ انہوں نے اس وقت دوسری جو تنظیمیں بن رہی تھیں نئی ان پہ الزامات عائد کیے، اور انہوں نے کہا جی کہ اصل میں تو ہم بلوچ خیرخواہ ہیں، یہ سارے جو ہیں یہ غدار ہیں. تو وہ ان کی انٹرنل لڑائی میں وہ مارے گئے. آج بھی ان کی اندرونی لڑائیاں چل رہی ہیں، لیکن کیونکہ پچھلے دنوں میں انڈیا نے ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھایا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ براس کے پلیٹ فارم پہ سب اکٹھے ہو جائیں، آپ اپنی چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ضرور چلائیں، لیکن اوور آل جو امبریلا ہوگی وہ براس کی ہوگی، جس میں ٹی ٹی پی بھی ہے، جس میں ایل جے بھی ہے، جس میں بی ایل اے بھی ہے، یو بی اے بھی ہے، آر بی اے بھی ہے. جتنی ان کی تنظیمیں سب کو انہوں نے ایک پلیٹ فارم تلے جمع کر کے وہ آپریٹ کر رہے ہیں. یہ عرفان بھائی، میں ڈاکٹر وہ جو انڈیا کے ہیں وہ گورو آریہ، ان کا میں نے پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ سنا، وہ بھی ایک انڈین چینل کو دے رہے تھے، اور اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے باتیں کرتے کرتے یہ بھی بولا کہ جی جو بی ایل اے ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہاتھ ملا چکی ہے. لیکن یہ تو ہمیں دو بالکل اپوزٹ آئیڈیالوجیز نہیں نظر آتی ہیں کہ ایک طرف جی وہ کمیونسٹ ہیں اور سیکولر ہیں اور ان کا یہ نظریہ، اور دوسری طرف وہ اسلامک بالکل ریڈیکلزم کی طرف جا رہی ہے ایک جماعت. تو ان دونوں میں آپس میں مرجر کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دونوں کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا. اب ٹی ٹی پی بھی مختلف حملوں میں بلوچستان میں انوالو رہی ہے، لیکن ان کولیبریشن ود بی ایل اے. یہ پروفڈ ہے. جو حامد میر ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا فیکٹ چیک کے نام سے، ساتھ کہا کہ جی نوابزادہ میر سراج ریسانی کو داعش نے شہید کیا تھا. میں ان کی بھی اس میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں کہ جو بیسیکلی اس کے اندر جو انوالو ہوا لوکل بندہ حفیظ بنگلزئی اس کا نام تھا، اور جو سوسائڈر تھا، اور پھر اس کے علاوہ جو لوگ اس کے اندر انوالو ہوئے وہ سارا ایک چین تھا، جس میں بی ایل اے کے لوگ بھی تھے، جس میں بی آر اے کے لوگ بھی تھے، جس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی تھے، جس میں ایل جے کے لوگ بھی تھے. یہ انہوں نے بیسیکلی ایک اب جوائنٹ وینچر شروع کر رکھا ہے. آئیڈیالوجی ان کی کوئی نہیں ہے، نہ ان کی اسلامک آئیڈیالوجی ہے. اگر ان کی ٹی ٹی پی کی اسلامک آئیڈیالوجی ہو
تو آپ مجھے بتائیں کون سا مسلمان ہے جو مسجد میں بلاسٹ کر سکتا ہے؟ اس کی دین اسلام میں کہاں اجازت ہے؟ تاریخ میں کہاں ہم ایسا حوالہ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اسلام تو امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، اور پھر جنگ کے اندر بھی عورتوں اور بچوں کو نہ مارنے کا حکم ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ تو ٹی ٹی پی کا تو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسی طرح یہ جو بی ایل اے وغیرہ ہے ان کا بلوچیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ گینگسٹرز کا، ٹیررسٹ کا، کرائے کے قاتلوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے ماسٹرز کی انسٹرکشن پہ، اور یہ جیسے آپ نے بات کی گورے واریہ، وہ ریپیٹیڈلی کنفیس کر چکا ہے ٹی وی چینلز کے اوپر کہ ہمارا ان سے رابطہ ہے، ہم ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر جتنا یہ ڈیجیٹل کیمپین پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، ای یو ڈس انفو لیب نے، آپ کے علم میں ہے کہ ایک انہوں نے جو پچھلے عرصے میں رپورٹ جاری کی جس میں انڈیا نے کئی فیک تھنک ٹینکس، کئی نیوز چینلز انٹرنیشنلی بنا کے فیک ڈاکومنٹس کے اوپر وہ یو این میں تقریریں کرواتے رہے تاکہ پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کریں، اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کریں۔ تو ان کا آپس میں نیکسس ہے، بڑا واضح نیکسس ہے، یہ ایک ہی شیلٹر طرح کام کرتے ہیں۔ بی ایل اے کے لوگوں کو افغانستان میں ٹی ٹی پی ٹریننگ دیتی رہی ہے، یہ جو وہاں سے ٹریننگ لے کے ادھر آتے تھے، جب وہاں ان کا پرانا جو این ڈی ایس کا جو چیف تھا جو کہ بعد میں ایک حملے میں مارا گیا، تو اس جنرل رازق اس کا نام تھا، تو اس ٹائم پہ تو بی ایل اے کو پراپرلی وہاں پورا شیلٹر دیا جاتا رہا۔ اور آج بھی آپ جو ان کے لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، جیسے سرفراز بنگلزئی نے سرنڈر کیا، جیسے امام شمبے نے کیا، گلزار امام نے، تو وہ خود یہ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں ایک شیلٹر حاصل ہے۔ اوورال جو ہے اس چھتری کو را پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے انڈر دی ڈائریکشن را کے جو انسٹرکٹر ہیں وہ پھر ان کو ایک ہی اس میں ٹارگٹ ڈفرینٹ ہیں، کسی کو وہ اسلامک رنگ دے کے استعمال کر رہے ہیں، کسی کو وہ قوم پرستی کا رنگ دے کے استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا عرفان بھائی، اس پہ آپ نے ابھی وہ نوابزادہ سراج رئیسانی صاحب کی بات کی، تو ہمیں علم ہوا کہ آپ کی ان سے ماشاءاللہ سے بڑی دوستی بھی تھی ان کی شہادت سے پہلے، اور سراج رئیسانی صاحب بھی شہید ہوئے، ان کے جو بڑے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہوئے، اور پھر اب یہ جو سے ہمارے پاس جمال رئیسانی آج بھی ایکٹیو ہیں اسی محاذ کے اوپر۔ لیکن میں نے کل سوشل میڈیا پر دیکھا کہ سراج رئیسانی صاحب کے میرے خیال سے بڑے بھائی ہیں اسلم رئیسانی، اور وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی اور ان کے پروٹیسٹ کی۔ تو یہ کیا چکر ہے کہ ان کو اپنے چھوٹے بھائی کی یا اپنے بھتیجے کی شہادت سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ وہ کیوں ان کو دیکھیں، نوابزادہ سراج رئیسانی جو ہیں وہ جب 2011 میں ان کے بیٹے کو میر اکمل شہید کو جب شہید کیا گیا، تو اس وقت بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی، اور یہ اعلیٰ نظر اس وقت بی ایل اے کا حصہ تھا، ڈاکٹر اعلیٰ نظر جو آج بی ایل ایف بنا کے بیٹھا، تو انہوں نے رسپانسبلٹی قبول کی۔ اور نوابزادہ سراج جو ہیں وہ اپنے بڑے بھائی نواب اسلم رئیسانی، حاجی لشکری رئیسانی کو کہتے رہے کہ ظاہر ہے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہمارے اگینسٹ ہیں، اور ہم گھر بیٹھے تھے اور ہمیں انہوں نے شہید کر دیا۔ نوابزادہ سراج بیسکلی ایک فٹ بال ٹورنامنٹ میں مستونگ گئے، میر اکمل ان کے ساتھ تھے، وہاں گرنیٹ اٹیک ہوا اور اس میں وہ شہید ہو گئے میر اکمل۔ تو نوابزادہ سراج نے ان کو بڑا کوشش کی کہ ان کو کنونس کرے کہ ہمیں اس جو یہ ٹیررزم ہے اس کو مسترد کرنا چاہیے، لیکن نواب اسلم رئیسانی کیونکہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ دہشت گردوں کے خلاف کھل کے بولیں گے تو ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا، اور وہی ڈوئل مائنڈ سیٹ جو اختر مینگل والا ہے وہی یہاں بھی تھا۔ تو یہی وجہ تھی کہ پھر نوابزادہ سراج رئیسانی ان سے الگ ہوئے، اور نوابزادہ سراج رئیسانی نواب اسلم رئیسانی کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے مستونگ سے، جب ان کو دہشت گرد تنظیموں نے شہید کیا۔ لیکن دوسری طرف نواب اسلم کے کس کارواں پہ ایک پٹاخہ تک کبھی نہیں پھٹا، لیکن نوابزادہ میر سراج رئیسانی کو ان کے 250 ساتھیوں سمیت بم بلاسٹ میں سوسائڈ میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ فرق سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نواب اسلم رئیسانی آج بھی اسی مائنڈ سیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس کو اختر مینگل ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کو خیر بخش مری ریپرزینٹ کرتے تھے، جس کو عطا اللہ مینگل ریپرزینٹ کرتے تھے۔ نواب اسلم رئیسانی بھی اسی ڈگر پہ ہیں، لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نیچے جو قبائلی ہیرارکی ہے وہ ان کو خدا حافظ کہہ چکی ہے۔ وہ نوابزادہ سراج کے ساتھ تھے لوگ، نوابزادہ سراج کے بعد وہ لیگیسی آج نوابزادہ میر جمال رئیسانی کے ساتھ ہے، اور لوگ جو نوجوان ہے وہ پروگریس چاہتا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایک طرف نواب اسلم رئیسانی کا آپ 5 سال کا دور اقتدار دیکھیں، اور دوسری طرف نوابزادہ جمال رئیسانی کے بطور نگران وزیر اعظم آپ 3 ماہ دیکھیں، تو ان 3 ماہ میں انہوں نے جو پروگریسو سوچ کے ساتھ آگے بڑھے، سپورٹس مین کو جو بلوچستان میں انکریج کیا، جس لیول پہ لے کے گئے، تو لوگ اب ان سے امیدیں لگائے بیٹھے۔ تو نوابزادہ سراج رئیسانی صاحب سے دوستی بھی تھی، اور ہم نے یہ بھی پتہ چلا کہ ان کی شہادت سے ایک دن پہلے بھی آپ ان سے ملے تھے،
تو بطور پرسنالٹی کوئی ان کی زندگی کا کوئی انسیڈنٹس وغیرہ کوئی تھوڑا بہت آپ شیئر کر دیں. دیکھیں میں 2 چیزیں آپ سے شیئر کروں گا اور آپ کے توسط سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کو پتہ لگنی چاہیے. نوابزادہ میر سراج ایک تو کول و فیل کے بہت پکے تھے اور آئیڈیالوجی جو ان کی تھی پاکستان کے حوالے سے وہ دل میں بھی وہی تھی اور پبلک میں بھی وہی تھی. یعنی وہ محفل میں بھی وہی پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے اور اکیلے بھی ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہوتا تھا. اور میں جب بھی ان سے بات کرتا تھا مجھے یاد ہے وہ اکثر مجھے یہ کہتے تھے, میں انہیں کہتا تھا ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے ٹی وی پہ اپنے شوز میں کہ قبائلی رہنما نوابزادہ میر سراج رئیسانی, تو وہ مجھے اکثر کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کہا کریں پاکستان پرست رہنما. یعنی ان کو پاکستان سے ان کی والانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک دفعہ 14 اگست میں آئی تھنک 2016 میں 16-17 ان میں سے کوئی سال تھا, انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا جھنڈا, یعنی دنیا میں جو آج تک اتنا بڑا جھنڈا نہ بنایا گیا وہ ہم بنائیں گے اور ہم اس کو کوئٹہ کی ڈبل روڈ پہ اس کو لے کے نکلیں گے 14 اگست کو. تمام پولیس ڈپٹی کمشنر ان کی رپورٹس تھی کہ آپ کو تھریٹ ہے, آپ کو اس میں آپ کے اوپر اٹیک ہوگا, آپ کسی صورت یہ نہ کریں. اور میں خود اس چیز کا گواہ ہوں, میں اسلام آباد میں تھا, مجھے پراپرلی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے کال کی کہ آپ کے نوابزادہ سے اچھے تعلقات ہیں, آپ انہیں ریکویسٹ کریں تاکہ وہ آج یہ ریلی نہ کریں, خدا نخواستہ حادثہ ہو سکتا ہے. لیکن ان کی پاکستان سے کمٹمنٹ ایسی تھی کہ میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں اس ملک کے لیے شہید ہوتا ہوں تو یہ میرے لیے آنر ہوگا اور اسی جھنڈے میں آپ مجھے دفنا دینا, یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر وہ پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلے اور ان کی قوم ان کے پیچھے نکلی. آپ کے پاس اگر آج بھی وہ فوٹیج آپ دیکھیں تو ہزاروں لوگ, کوئٹہ کی تاریخ میں شاید کبھی ہوا ہو کہ اس طرح والانہ پاکستان کے نعرے, افواج پاکستان سے یکجہتی کی بات, پاکستانیت کی بات, انہوں نے وہ نکلے, انہوں نے وہ ایونٹ کیا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ورلڈ ریکارڈ تھا. اگر اس کو پراپرلی فالو اپ کیا جاتا اور بھیجی جاتی چیزیں تو وہ ایک اس میں جا سکتی تھیں. تو بہرحال ایک تو ان کا یہ تھا. پھر آخری دنوں میں جو آخری انٹرویو کی آپ بات کر رہے ہیں, میں جب ان کے پاس گیا تو وہ کھٹکوچا میں ایک پروگرام میں تھے. یہ بات ہے 10 جولائی 2018 کی. 13 جولائی 2018 کو نوابزادہ میر سراج شہید ہوئے, تو 10 جولائی کو میں 9 جولائی کو بھی مستونگ گیا, میں 10 کو بھی گیا. تو 10 کو میں نوابزادہ سراج کے پاس وہاں گیا, کھٹکوچا میں ان کا جلسہ تھا اور تمام گاڑیوں پہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. وہ جب واپس آ رہے تھے تو میں نوابزادہ کے ساتھ گاڑی پہ پچھلی سیٹ پہ ان کے ساتھ بیٹھا تھا. تو میں نے انہیں کہا, نوابزادہ صاحب آپ کو بہت تھریٹ ہے اور خدا نخواستہ یہاں کوئی حادثہ ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ بات کی کہ میں اپنے لوگوں کو یہ جو ایک ڈپرائیو مائنڈ سیٹ ہے اس سے نکال کے پروگریس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. تقریر میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ میں بندوق کے بجائے قلم دینا چاہتا ہوں. تو وہاں بھی میرے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے, مجھے دھمکی بھی ہے, مجھے تھریٹس الرٹس بھی ملتے ہیں, میری کیمپین میری زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت اپنے نیریٹو کی بات نہ کی, پاکستان کی بات نہ کی, تو امپریشن یہ جائے گا کہ شاید دہشت گردی کے انفلوئنس میں, ان کے ڈر سے میں گھر بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں, اور جان دینے سے نہیں گھبراؤں گا, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لیگیسی ہے پاکستان کی, پاکستان سے محبت کی, اس کو کنٹینیو کریں ہمارے لوگ, ہمارا قبیلہ. تو آخری ان کے میرے ساتھ یہ گفتگو تھی اور انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا جھنڈا لے کے اس لیے نکلتا ہوں کیمپین پہ تاکہ جو پاکستان کے چاہنے والے ہیں ان کو حوصلہ ملے, اور وہ اس مائنڈ سیٹ نے جو بندوق کی نوک پہ انہیں دبایا ہوا ہے, تو وہ جب ظاہر نوابزادہ سراج کیونکہ خود ایک نواب فیملی کے تھے, نوابزادہ تھے, ایک بہت اثر رسوخ تھا ان کا, تو وہ لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے انہوں نے پاکستانی پرچم کے تلے انہوں نے کیمپین کی. اور 13 جولائی کو انہیں ٹیررسٹ نے نماز جمعہ کے بعد ان کا ایک جلسہ تھا درنگڑ میں, تو وہاں ان کے اوپر سوسائڈ اٹیک کر کے ان کو شہید کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوابزادہ سراج جو ہیں وہ بلوچستان کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کی لیگیسی کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو, اسٹیٹ کو ہر صورت انہیں آن کرنا چاہیے. آج المیہ یہ ہے کہ لشکر بلوچستان کے سگے بھائی کے سربراہ کے سگے بھائی کو, اختر مینگل کو, تو 3 حلقوں سے اقامہ ہونے کے باوجود اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی گئی. لیکن شہید سراج رئیسانی جو پاکستان کی آواز تھا, جو پاکستان کے لیے قربان ہوا, اس کے بیٹے کو اوپر آج بغیر کسی وجہ کے الیکشن ٹریبونل نے اس کے کاغذات ریجیکٹ کر دیے. تو یہ جو ہماری ریاست کے اندر جو انفارچونیٹلی یہ جو ایک ہم ہمیشہ ڈیفینسو پوزیشن پہ ہو جاتے ہیں, ہم ان ٹیررسٹ کے مائنڈ سیٹ سے گھبرا جاتے ہیں, یہ چیز ہمیں بڑی نقصان دہ ہے. اور نوابزادہ سراج جیسے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے وہ ایک پاکستانیت اور لائلٹی کی ایک مثال ہیں, جن کو میں ہمیشہ جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھے
اس میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے، سندھ سے، خیبر پختونخوا کے پاکستانی سے کسی صورت وہ کم نہیں ہے، بلکہ ان سے آگے تھے۔ عرفان بھائی، پھر یہ جو آپ ایک صورتحال اوور آل بتا رہے ہیں، مطلب انگریزی میں اس کو سادہ الفاظ میں کیا جائے تو اٹس اے ویری ڈسمل سچویشن. تو ہماری جو افواج کا اس پورے ایریے میں ایک رول رہا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، تو اس سے کیا آپ کو وہاں پر کوئی امپروومنٹ اس طریقے سے نظر آئی؟ ابھی یہ جو حافظ صاحب نے بھی ماشاء اللہ سے ادھر اسمگلنگ کے اوپر، اور وہ جو مختلف مافیاز تھے، نارکوٹکس والے تھے اور باقی سارے تھے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا شروع کیا. تو اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اس سے فرق پڑے گا، یا فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ سر، رہا؟ اگر افواج پاکستان بلوچستان میں اپنا رول نہ دیتی تو آپ یقین کریں کہ بلوچستان کی لائف ختم ہو چکی تھی. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ جب 2004-05 میں جو یہ ٹیررزم شروع ہوا تو آپ گھر سے نکلتے تھے، آپ کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ آپ واپس گھر آئیں گے. یعنی ماں اپنے بچے کو یا بیوی اپنے خامند کو الوداعی ملاقات سمجھ کے گھر سے بھیجتی تھی. اپنی جاب پہ جاتے تھے آپ، کسی بھی کام پہ. تو تب پھر یہ آرم فورسز تھیں، جب یہ آئیں، انہوں نے آ کے ٹیررزم کے خلاف آپریشن شروع کیے تو بلوچستان کو ری لائف ملی. بلوچستان دوبارہ زندہ ہوا. بلوچستان کے مقامی لوگ، باہر کے لوگ، سب کو ایک دوبارہ زندگی ملی. اور میں سمجھتا ہوں کہ افواج پاکستان نے بلوچستان میں ویلفیئر کا کام بھی کیا، بلوچستان کے اندر ٹیررزم کے خلاف آپریشنز بھی کیے. اور آج بھی جو آپ نے بات کی کہ اینٹی اسمگلنگ آپریشنز ہیں، باقی بہت ساری چیزیں، افواج پاکستان کا رول اگر آپ بلوچستان سے مائنس کر دیں تو جو 2005 کے بعد کی جو صورتحال تھی، بلوچستان میں کوئی زندگی نہیں تھی. اس کو اگر ری لائفنگ کی گئی ہے تو وہ افواج پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ صرف میں نہیں، آپ بلوچستان میں آج آپ یہ شہداء کیمپ میں جو بیٹھے بلوچستان کے لوکل لوگ ہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہ آج بھی اپیل کر رہے ہیں، وہ آج بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ فورسز جو ہیں وہ بلوچستان کے اندر اپنی پریسنس کو یقینی بنائیں. ہماری گورنمنٹس عموماً کہتی ہیں جی کہ اب فلاں جگہ ایف سی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس بھیج دیں، فلاں جگہ فوج کی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس بھیج دیں. لیکن بلوچستان کا ایک عام آدمی آج بھی ہاتھ جوڑ کے مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری جو لائف ہے وہ افواج پاکستان کی موجودگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ افواج پاکستان یا ایف سی بلوچستان وہاں ہوگی تو ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، ورنہ بی ایل اے تو تعمیراتی کاموں پہ بھی اٹیک کرتی ہے، مزدوروں کو بھی مارتی ہے، وہ تو کسی قسم کی پروگریسو ایکٹیویٹی ہونے ہی نہیں دیتے. تو بلوچستان کا پروگریسو یوتھ یہ چاہتی ہے کہ بلوچستان میں افواج پاکستان اپنا مزید رول ہے اس کو مزید بڑھائیں اور وہ وہاں کے لوگوں کو لائف دیں. اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ افواج پاکستان کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے. اور موجودہ جو آرمی چیف ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا بھی بلوچستان کے اوپر، ان کی بھی جس طرح سے یہ گوادر بھی گئے، خود بھی گئے، بلوچستان کے فریکوینٹ وزٹ کیے، تو اس سے جو بیرونی انویسٹر ہے بلوچستان میں، ایون چائنیز ہیں، سی پیک ہے، یا جو لوکل انویسٹر بلوچستان میں بیٹھا، اس کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہتی ہے کہ اس بیلٹ میں ایف سی کی جو چیک پوسٹ قائم ہونی چاہیے، ایف سی کی پریسنس ہونی چاہیے، اس میں وہ خود کو سیکیور فیل کرتے ہیں. اور یہی بلوچستان کے لوکل لوگوں کی بھی آواز ہے. اچھا عرفان بھائی، یہ سی پیک کا آپ نے ذکر بھی کیا، تو سی پیک کو سٹارٹ ہوئے بھی اب ماشاء اللہ سے میرے خیال سے 8 سال ہو چکے ہیں. تو ان 8 سالوں کے دوران جو ہمیں ایک ڈیجیٹل میڈیا پر تاثر ملتا ہے وہ یہ کہ جی سی پیک پروجیکٹس کا بلوچستان کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، اور وہاں پہ لوگوں کی زندگیاں نہیں بدلیں، اور کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے. تو آپ تو چونکہ بلوچستان کو ریگولر نیوز کے لیے کور بھی کرتے ہیں، تو آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے کہ کیا سی پیک کے ثمرات ان تک پہنچنا شروع ہوئے ہیں، یا ابھی معاملہ کہیں درمیان میں پھنسا سر، ہوا ہے؟ سی پیک کے ثمرات وہاں تک لوگوں تک پہنچے ہیں. میں آپ کو چند اس کی 2-3 ایگزامپلس دیتا ہوں. جیسے کہ اب گوادر پورٹ ہے، صرف پورٹ کا جو بننا ہے اس کے اوپر 300 ارب روپے کی لاگت آئی ہے، جس سے پورٹ بنا ہے. 6 برتھس اس کی بن چکی ہوئی ہیں. وہاں پہ آپ کے پاس کارگو کا ایک بہت بڑا ایک نیٹ ورک ہے. پھر جو ہائیڈرو پاور کے جو پروجیکٹس لگ رہے ہیں وہ نیشنل گریڈ میں آئیں گے، بلوچستان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. پھر ٹیکنیکل ایجوکیشنز بلوچستان کے اندر کئی بنے ہیں. گوادر کا ایئرپورٹ آپ لے لیں، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس سے ڈائریکٹلی بلوچستان کے یوتھ کو فائدہ ہو رہا ہے. براہ راست بلوچستان کی یوتھ کو کنیکٹیویٹی ہے، جو روڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ سارے کا سارا بلوچستان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. گوادر شہر کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 1,28,000 لوگوں پہ مشتمل ہے، جس میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ فشر مین ہیں. لیکن سی پیک کی صورت میں جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، جو وہاں آئل ریفائنریز کے لیے جو سعودیز ہیں، امریکنز ہیں، ارامکو وغیرہ وہ آ رہے ہیں، اور بہت ساری کمپنیز آ رہی ہیں. تو بلوچستان کا جو یوتھ ہے اس کو ٹیکنیکلی بھی اکوپڈ کیا جا رہا ہے،
اس کو ٹریننگز بھی دی جا رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو 5-7 سال ہیں، بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان کو آج ہی اندازہ ہے کہ سی پیک ان کی لائف کو کیسے بدلے گا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ یہ بی ایل ایف، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، اختر مینگل یہ سی پیک کے اگینسٹ فریکوینٹلی بولتے ہیں، تاکہ انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر یہ سی پیک بن گیا اور یہ جو ان یوتھ جب اس میں انگیج ہو جائے گی تو ان کے لیے بندوق لے کے پہاڑ پہ کون جائے گا؟ جب ایک آدمی کو گھر بیٹھے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے گھر ملیں گے اور وہ اپنے روز اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوگا، تو وہ تو کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے یہ جو کچھ آپ آج دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اسکیل سے، کیونکہ سی پیک کی بہت ساری چیزوں نے پریکٹیکلی رزلٹ دینا شروع کر دیا ہے، لوکلز کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت ساری ویلفیئر سیکٹر کے اندر آپ گوادر چلے جائیں تو وہاں جی ڈی اے کے اندر ایک جو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے ان کے اندر ایک ہاسپٹل ہے، آپ اس کو دیکھیں، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ جو کوسٹل لائن کے اوپر اب آئیں، آپ دیکھیں گے کہ انفراسٹرکچر بلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے، ہوٹلز بنیں گے، پیٹرول پمپس بنیں گے، تو اس سے الٹیمیٹلی لوکل یوتھ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے گوادر کے اندر آپ میرین ڈرائیو کی طرف جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ دبئی میں بیٹھے ہیں۔ پھر گوادر یہ اس خطے میں موجود جتنی بھی پورٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ اوپن سی فرنٹ رکھنے والی پورٹ ہے۔ ایک وقت میں اس میں کئی بڑے بحری بیڑے یہاں لنگر اندوز ہو سکتے ہیں۔ پھر جو اس کی وجہ سے چائنا ظاہرہ آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹر ہے آئل کا، اور وہ اس وقت اسٹیٹ آف ملاکا کا روٹ استعمال کرتا ہے جو اسے 12,000 کلومیٹر پڑتا ہے، جو اس کا ویسٹرن پروونس ہے شنگیانگ وہاں تک، لیکن گوادر پورٹ کے آپریشنل ہونے کے ساتھ ہی وہ کم ہو کے 3,000 کلومیٹر رہ جائے گا۔ تو گوادر ایک ہب ہے، گوادر امپورٹنٹ ہے، گوادر پاکستان کا مستقبل ہے، بلکہ اس خطے کا میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل، اور اس کا جو ڈائریکٹلی سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے وہ وہاں کا لوکل آدمی ہوگا، بلوچستان کا لوکل ہوگا وہ۔ اور پھر پورٹ جو ہے یہ ظاہرہ اب کوئی لائف ٹائم چائنا تو اپنے ساتھ کچھ نہیں یہاں سے لے کے جانا، آپ کا ان کے ساتھ ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کا ایگریمنٹ ہے، اس کے بعد لوکل لوگوں کو وہ اسکل کر رہے ہیں۔ وہاں سے جو یونیورسٹی تربت کے اندر اب بن چکی ہے، اس کے اندر آپ جا کے دیکھیں کس طرح یوتھ کی جو یوتھ انٹرسٹڈ ہے۔ خضدار میں انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، تو یہ سارا جو الٹیمیٹلی لوکلز کو یہ فائدہ دے گا۔ عرفان بھائی، اس پہ ہمیں میرے خیال سے گزشتہ سال گوادر میں کوئی مولوی صاحب تھے، وہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے کہ جی ہمیں تو پانی نہیں مل رہا، اور یہ سی پیک کے پروجیکٹس جو سے ہیں ان میں بڑا پانی استعمال ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کا ان کا کوئی پروٹیسٹ آپ میرے خیال سے جانتے ہوں گے، وہ کیا مسئلہ تھا؟ پھر ایسے وہ لوگ کیوں مولانا احتجاج؟ ہدایت الرحمان ہیں۔ تو گوادر میں ابھی آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور آرمی چیف اور باقی لوگ ہیں، اور ڈیسلینیشن پلانٹ کا ابھی ایک انوگریشن افتتاح ہوا، سمندر کے پانی کو صاف کر کے جو لوکل آبادی ہے اس کو پرووائڈ کرنا۔ اب گوادر میں جو پانی کا ایشو ہے بیسیکلی اس کے نام پہ پولیٹیکل جو وہاں کا ایم پی ہے عامل کلمتی، آپ فنڈز کا جائزہ لیں بلوچستان گورنمنٹ سے کہ پچھلے 5 سال میں جب، اور بالخصوص 2.5 سال میں، وہ اختر مینگل کی پارٹی کا ہے، اور جب قدوس بزنجو جب سے سی ایم بنے بلوچستان میں، تو اصل میں جو سی ایم تھا وہ حمل کلمتی تھا، اور اربوں روپے گوادر گئے، لیکن اب لوکل لیڈرشپ اگر وہ پیسہ کرپشن کی نظر کرتی ہے، وہ لوگوں پہ نہیں لگاتی، تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہدایت الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ظاہر ایک ہائپ بنانے کے لیے، اپنی پولیٹیکل سپیس بنانے کے لیے، انہوں نے کچھ نن ایشوز کو بھی ایشو بنایا، جس کو بلوچستان کے لوکل لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان کو کبھی بلوچستان کے ان لوگوں کی بھی حمایت نہیں مل سکی جو ایون اینٹی اسٹیٹ بھی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ کہیں اتنے ایرریلیونٹ مطالبات ہیں جن کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ اب جیسے بلوچستان کے لوکل لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ گوادر میں ڈیولپمنٹ ہو، پروگریس ہو، سیکورٹی ہو، ہدایت الرحمان صاحب اس کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، کہتے ہیں جی سیکورٹی نہ ہو، اس طرح سے بے شمار کئی ایک ایشوز ہیں۔ تو مولانا ہدایت الرحمان کا بیسیکلی جو آبجیکٹیو ہے وہ اپنی پولیٹیکل پروجیکشن تھی، اس آڑ میں انہیں کہیں پاپولیرٹی بھی ملی، لیکن اسی طرح ان کے اگینسٹ بھی، وہاں آپ جائیں ایک عام آدمی سے تو وہاں کا جو فشر مین ہے وہ مولانا کے اگینسٹ ہے، وہ کہتا ہے جی ہر روز اس نے راستے بند کیے ہوتے ہیں۔ وہاں کا بزنس مین ان کے اگینسٹ ہے، وہ کہتا ہے جی یہ تو پروگریس ہی نہیں ہونے دیتے، کوئی کام ہی نہیں ہونے دیتے۔ وہاں کا انویسٹر ایون ان سے تنگ ہے، کیونکہ انویسٹرز کو بھی یہ تنگ کرتے ہیں۔ وہاں کا جو ایک نظام ہے، بی ایل اے، بی ایل ایف وغیرہ تو باتیں لیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اس میں اب کہیں نہ کہیں انوالو ہو گئے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک آدھ چیز ان کی پینے کے پانی کی حد تک کا مطالبہ تھا وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اب امپلیمنٹ ہو چکا ہے، لیکن کئی ایشوز ان کے ایسے تھے جو بالکل ارریلیونٹ تھے۔ عرفان بھائی، اس سے پہلے اگر میں یاد کروں، یہ ڈاکٹر مارنگ سے پہلے ایک ہزارہ جنوسائڈ والا ایشو تھا، جس پہ وہ عمران خان کا پھر وہ ایک بیان بھی آیا کہ میں ان سے بلیک میل نہیں ہوں گا۔ تو
وہ بھی تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ شارٹ ٹرمز میں سمجھا دیں کہ وہ بیسک ایشو کیا ہے، ہزارہ والوں کو ٹارگٹ کیوں کیا جاتا ہے، ان کو کون ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہ کیوں یہ ہوتا رہا ہے دیکھیے بلوچستان؟ بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کا ایک بڑا ان کی آبادی ہے علمدار روڈ آپ کا جو کوئٹہ کا ہے وہ سارے کا سارا اس میں تقریباً 95% ہزارہ کمیونٹی کے لوگ ہیں. پھر جب آپ ادھر شہر کی طرف آئیں تو A1 سٹی اور ہزارہ ٹاؤن کے نام سے ایک پورا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی بہت بڑی آبادی ہے. بڑے پروگریسو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. یونیورسٹیز میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکچرز ہیں، بڑا ایک ویل آف لوگ ہیں. ان کو بیسکلی ٹارگٹ انہی کالعدم تنظیموں نے کیا، کبھی بتے کے نام پہ، کبھی سیکٹ کے نام پہ، سیکٹرین کلنگز کے نام پہ. ان کے اوپر کئی آپ کو جس واقعے کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ واقعہ ہو، یا میزان چوک میں اس سے پہلے ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس میں بہت بڑی تعداد میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ شہید ہوئے، یا کوئی اور انڈیویجول انسیڈنٹ ہو، آپ کو ہر جگہ انہی کالعدم تنظیموں کا ہاتھ ملے گا. بس یہ رنگ بدلتے ہیں، کبھی BLA ذمہ داری قبول کر لے گی، کبھی وہ نہیں کرے گی تو لشکر جنگوی کا جو سپلنٹر گروپ ہے وہ کر لے گا، کبھی وہ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا کر لے گا. لیکن یہ الٹیمیٹلی جو ان کے ملیٹنٹس ہیں وہ وہی استعمال ہوتے ہیں، وہی ٹارگٹ کلر، وہی سوسائڈر، وہی ID لگانے والا جو BLA کے لیے کام کرتا ہے. اسی کو جب 10,000 روپے زیادہ ملتے ہیں تو وہ LJ کے لیے بھی کام کرتا ہے، وہی TTP کے لیے بھی کام کرتا ہے. تو یہ بیسکلی ایک انریسٹ پھیلانے کے لیے یہ بھی وہی ڈیزائن ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا، تو اسی کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اس میں بھی ان آرگنائزیشنز کے اوپر اگر سختی سے نمٹا جائے، اور آپ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں سے اگر آج بھی پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ BLA کو ختم کیا جائے، BLF کو ختم کیا جائے، لشکر جنگوی کو ختم کیا جائے، اور دیگر TTP کو ختم کیا جائے. وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ BLA ہمیں نہیں مارتی، BLF ہمیں نہیں مارتی، یا ہمیں کوئی دوسری آرگنائزیشن نہیں مارتی، یہ صرف ایک مارتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ سب کا نیکسس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں، بسوں پہ فائرنگ ہوئی ہے، ٹیکسیز کے اوپر خواتین کو شہید کیا گیا، لیکن اس میں یہ سب کے سب جب اس کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، رپورٹ سامنے آئی ہیں، تو پتہ چلا ہے کہ یہ تمام آرگنائزیشنز ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں. اچھا عرفان بھی، اس پہ ایک اور کویسچن جو کہ اکثر سوشل میڈیا پر ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ وہ اسطور وغیرہ بھی اٹھاتے نظر آتے ہیں کہ جی ہماری پنجاب کی جی یونیورسٹی کے ہاسٹل سے بلوچ طلباء کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور جی کبھی قائد اعظم یونیورسٹی کا شور مچایا جاتا ہے کہ جی یہاں پر بلوچ طلباء کے اوپر بڑے مظالم کیے جا رہے ہیں اور یہاں سے اٹھائے جا رہے ہیں. تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سٹارٹ میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ بلوچستان میں جہاں پر آپ کوئٹہ میں پڑھتے تھے اس یونیورسٹی میں بھی ہاسٹلوں میں یہ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس کو رکھا جاتا تھا. تو یہ جو ادھر کی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے، یہ بنیادی طور پر یہ کیا مسئلہ ہے اور ادارے کیوں ان پر کارروائی کرتے ہیں، اس کی کیا سر وجہ اس پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے BSO آزاد کے نام سے ایک فیکشن تھا جو کام کرتا تھا. جب وہ ایکسپوز ہوا، جب چیزیں سامنے آ گئیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا لو پروفائل پہ لے گئے، اور ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر دوسرے ناموں سے کام شروع کر دیا. کہیں وہ بلوچ کونسل کے نام سے، کہیں وہ YDA کے نام سے، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن جو بلوچستان کی ہے، ان کو آپ ان کی لیڈرشپ چیک کریں، سارے کے سارے آپ کو ڈاکٹر مارنگ کی خود مثال موجود ہے، اور اسی طرح باقی لوگوں کے پروفائل پہ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کس ڈائریکشن پہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن پنجاب میں ایون دین میری جو ریسرچ ہے، میں نے اس پہ کافی ورک کیا ہے. پنجاب میں اسٹوڈنٹس کی جو یہ جو انفورس ڈس اپیئرنسز والی بات ہے، یہ بہت فیبریکیٹڈ سٹوری ہے، اس میں جھوٹ کا عنصر بہت زیادہ ہے. پچھلے عرصے میں ایک نوجوان کی تصویر آئی جو پہاڑوں پہ تھا، میں آپ کو وہ تصویر واٹس ایپ کروں گا، اور نام بھی جو آپ دکھا دیں گے. تو اس نوجوان کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ جس کو پنجاب یونیورسٹی سے لاپتہ کر دیا گیا، لیکن بعد میں وہ نوجوان خود اپیئر ہوا پہاڑوں پہ، اس کی تصویر آئی. بعد میں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے اس کو اپنا سرمچار ڈکلیئر کیا، اس نے کئی اٹیکس کیے، اور پھر ایک اٹیک میں وہ اس میں وہ مارا گیا انکاؤنٹر میں. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں جو فیبریکیٹڈ ہیں، جو سیلف ڈس اپیئرنس موڈ پہ ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، اور انہوں نے اسٹوڈنٹس کو بیسکلی استعمال کیا برین واشنگ کے لیے، لٹریچر تقسیم کرنے کے لیے، ہیٹرڈ پھیلانے کے لیے. اب اگر ایک آدمی لیٹس سپوز وہ اسٹوڈنٹ ہے، یا وہ جو بھی جس پیشے سے بھی ہے، آپ صحافی ہیں، میں جرنلسٹ ہوں، اگر ہم بھی اگر بندوق اٹھا کے کسی بے گناہ کا خون بہا دیں گے تو پھر ہمیں قانون نہ پکڑے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لا کو لازماً اپنے ایکشن میں آنا ہوگا، کیونکہ دوسری طرف ایک وکٹم فیملی بیٹھی ہوتی ہے جو آپ کے پاس اپلیکیشن لے کے آتی ہے. وہ کہتی ہے جی میرے بیٹے کا، میرے بھائی کا فلاں آدمی قاتل ہے، اس کو قانون کے اس میں لائیں، کٹہرے میں لائیں. تو جب اگر آپ نہیں لائیں گے تو پھر وہ ریاست کے نظام پہ، ریاست کی ریٹ پہ سوالیہ نشان ہے.
تو میں اس پہ بڑا کنونسڈ ہوں، میری ریسرچ ہے اس کے اوپر، میں نے اس پہ بہت کام کیا ہے کہ کوئی ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رپورٹ کریں جی کہ 50 لوگ لیٹس سپوز مسنگ ہیں، 50 میں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہیومن ایرر کی بنیاد پہ کسی کے پاس غلط خبر کی بنیاد پہ اس کو پکڑا گیا ہو، لیکن وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں۔ 49 لوگ وہ ہوں گے جو لازماً یا تو وہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کلنگ میں انوالو ہوں گے یا وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہاں سبزی منڈی میں اسلام آباد میں ایک بلاسٹ ہوا تھا ایک فروٹ کے کارٹن میں، اور اس کی BLA نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ تو اب اسلام آباد کی سبزی منڈی میں وہ خود سے تو کارٹن نہیں آ گیا، کوئی تو لے کے آیا، تو اب اگر اس کی لیڈ ٹریس ہوتی ہے اور اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ نکلتا ہے تو کیا اس بنیاد پہ کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو ہم لوگوں کو مارنے کا لائسنس دے دیں؟ تو یہ بیسیکلی اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی ایک پلان ہے۔ یہ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اس طرح کے فیسز کو سامنے لایا جائے کہ جن کی بیس پہ ہم پروپیگنڈا کر سکیں کہ بھائی یہ تو وہاں پڑھ رہا تھا، یہ تو ہاسٹل میں تھا، تو ہاسٹل میں تو ہم نے وہاں یونیورسٹی آف بلوچستان میں وہ ملیٹنٹس دیکھے جو باہر ٹارگٹ کر کے وہاں آ کے بیٹھتے تھے اور وہ وہاں آزاد تھے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے ہمیشہ اپنے لیے سیف ہیون بنا کے چلنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں جو فگرز یہ بتا رہے ہیں یہ بیس لیس ہیں، اتنے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی ایک آدھ بندہ ہے تو آپ خود ایک بہت بڑے اس ملک کے ویل نون آپ جرنلسٹ ہیں اور آپ سے چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ آپ کسی ایک یونیورسٹی میں جا کے وہاں کا گراؤنڈ ریئلٹی کا پتہ کریں، جس آدمی کے بارے میں بھی یہ مسنگ کہہ رہے ہیں اگر وہ واقعتاً مسنگ ہے تو آپ اس کی کلاس کے 15 لوگوں سے رائے لے لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہانی کیا ہے۔ صحیح۔ تو عرفان بھائی، اب ہم آہستہ آہستہ کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی ڈیٹیلڈ گفتگو ہوئی، لیکن ابھی تک وہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی انہوں نے کوئی ایک سرا ادھر گیا ہے، کوئی ایک ادھر گیا ہے، لیکن ہمیں کوئی حل ابھی تک نظر نہیں آ رہا کہ پاکستانی اسٹیٹ بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ کوشش کرنے کے باوجود وہ جو ایک سرداری نظام ہے اس کو نہیں اس طریقے سے ڈسمینٹل کر سکی، یا اس کے جو افیکٹس ہیں وہ عوام تک نہیں لا سکی۔ اور دوسری سائڈ پر ہم پھر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے عوام کے حقوق والا بھی ایک بالکل مسئلہ اپنی جگہ جائز ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ایک اور آپ سے کویشچن تھرو کرتا ہوں کہ شہزاد غیاث صاحب، وہ جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، ان کے پوڈ کاسٹ میں وہ جو اسکالر بیٹھے تھے وہ کہے تھے کہ اگر جی بلوچستان میں ہماری مڈل کلاس کی تعداد بڑھتی ہے تو وہاں پر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر جو سیپریٹسٹ ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور وہ پاکستانی اسٹیٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہے، اس لیے ہماری ریاست کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جی ان پڑھ رکھا جائے۔ تو اب یہ سارے سوال ذرا مکس کر کے ہمیں بتائیں کہ پھر سلوشن کیا ہے؟ میں اسی ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے نا ایک ریئل واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نواب اکبر بگٹی صاحب کے علاقے کا، جب وہ زندہ تھے تو تب وہاں کسی ایک صاحب نے اپنے بچے کو ملتان پڑھنے بھیج دیا۔ بیٹا گیا ملتان میں پڑھا، کئی سالوں بعد ظاہر ہے جب وہ واپس آیا تو اس نے آ کے وہاں ایک اسکول کھولا اپنے ہی گاؤں میں، ڈیرہ بگٹی میں۔ اور جب اس نے اسکول کھولا، نواب صاحب کو کسی نے خبر کی کہ اس طرح فلاں کے بیٹے نے اسکول کھولا ہے، تو انہوں نے اس کو بلا لیا، اپنا جو ان کا جرگہ ہے اس میں بلا لیا، اور پہلے اس کے باپ کو بلایا اور پھر بیٹے کو بلایا کہ وہ بیٹے سے پوچھا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم یہاں ڈیرہ بگٹی میں اسکول کھولو گے؟ تو اس نے کہا نواب صاحب میں کیونکہ وہاں گیا پڑھا ہوں تو مجھے لگا کہ ہمارے باقی بچے بھی پڑھیں، ان کا بھی ایکسپوئر ہو۔ تو اس کو سر سزا یہ سنائی گئی کہ اس کو 1 کلومیٹر لمبا کوئلے کا کھدائی کر کے اس کے اندر جلتا کوئلہ، دہکتا کوئلہ اس کے اندر ڈالا گیا اور اس کو کہا گیا کہ اس میں پیدل چلو، اور وہ اس میں پیدل چلا، اور ظاہر ہے ایک انسان ہے، اس کی کتنی سکت ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں لٹکایا گیا 7 دن تک، نشان عبرت کے طور پہ کہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس بھی آئے گا اگر تو اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اس واقعے کو اگر آپ ویریفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ڈیرہ بگٹی کے جو مرضی وہاں کا کوئی ایسا آدمی جو صرف ڈیرہ بگٹی میں رہا ہو، جس کو وہاں کے ان اینڈ آؤٹس کا پتہ ہو، اب کسی اپنی مرضی کے بندے سے پوچھ لیں، جو ایون اس وقت نواب فیملی کے لوگ ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا یہ واقع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو سر اس سے بڑا واضح ہوتا ہے کہ ڈپرائیو رکھنے میں ان کے اپنے لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ آج بھی وارڈ میں چلے جائیں، اختر مینگل کے علاقے میں کئی ایسے اسکول ملیں گے جن میں جانور باندھے جاتے ہیں۔ تو اسٹیٹ تو دیکھیں، ایک آدمی الیکٹ ہو کے MNA بن کے آ گیا، منسٹر بن گیا، اس کے پاس فنڈز ہیں، ریسورسز ہیں، تو وہ کیسے کلیم کر سکتا ہے کہ بھائی یا تو یہ اقتدار میں نہ رہے ہوں، یا تو اختر مینگل کبھی اقتدار میں نہ رہا ہو، کبھی وزیر اعلیٰ نہ رہا ہو، ان کے والد کبھی اقتدار میں نہ رہے ہوں، ان کی فیملی کے باقی لوگ نہ رہے ہوں، خیر بخش کبھی نہ رہا ہو، ان کے بیٹے نہ رہے ہوں،
پھر تو یہ جسٹیفائڈ ہوتا ہے کہ بھائی اسٹیٹ جو ہے وہ یہاں تعلیم بھی نہیں دینا چاہتی, یہاں ہیلتھ بھی نہیں ہے, یہاں سڑکیں بھی نہیں بنا رہی. جب اقتدار میں ہی آپ خود ہیں, آپ ہی کے پاس پاور ہے, آپ ہی کے پاس فنڈز ہیں, یہ جو سوئی کی ہمیشہ بات ہوتی ہے جی سوئی گیس ہے, اس کی رائلٹی کا معاملہ وہ سارا ان کا ہے. تو اس سارے سنیریو میں رائلٹی ان کو ملتی رہی, کروڑوں روپے ملتی رہی. اب اس وقت بھی شاہزین بگٹی کو مل رہی ہے, اس سے پہلے ان کے والد تھے جو طلال بگٹی, ان کو ملتی رہی, نواب صاحب کو خود ملتی رہی. تو یہ نیریٹو سر بڑا بیس لیس ہے کہ اسٹیٹ ان کو ڈپرائیو رکھتی ہے, مڈل کلاس اوپر آ جائے گا. اس پہ اگر مڈل کلاس اوپر آئے گا نا سر معذرت کے تو ساتھ فیڈریشن میں مضبوط یہ ہوگی. بھی میں ایک اور سوال بھی بیچ میں اضافہ کر لوں کہ وہ حامد میر صاحب نے وہ کوئی کتاب نکالی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی جس طرح انگریزوں نے بلوچستان میں قبائل کو آپس میں لڑوایا ویسے ہی جی ہماری ریاست بھی ان کو لڑوا رہی ہے اور اس طریقے سے ہم نے بلوچستان کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو اس میں کس حد تک سچائی ہے کہ کیا ہماری اسٹیٹ ان کے سرداروں کو آپس میں سر ایسا لڑواتی؟ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بلوچستان میں نے جیسے آپ کو کہا کہ خود ہی ظاہر اب اس ہرارکی کو لوگ پسند نہیں کر رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں خوزدار جا رہا تھا آج سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے, کوئٹہ سے خوزدار. تو میں کیونکہ یہاں سے اسلام آباد سے باہر گیا تھا تو میں نے وہاں لوکل ایک نوجوان شوانی قبیلے کا تھا, اس کو نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن اس کی سیکیورٹی کے لیے کہ کہیں اس بیچارے کو کوئی نقصان نہ دے. تو اس نے میں نے اس سے پوچھا کہ یار یہ اس کے اپنے قبیلے کے نواب کے بارے میں پوچھا, نواب محمد خان شوانی کے بارے میں. میں نے کہا یار شوانی صاحب ان دنوں منسٹر تھے بلوچستان گورنمنٹ میں, تو اور نواب ثناء اللہ زہری سی ایم تھے. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار نواب صاحب کے بارے میں ظاہر آپ ان کا قبیلہ ہے تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کا سر بڑا مطلب فرسٹریٹڈ اور غصے والا جواب تھا. اس نے کہا کہ ان نوابوں نے تو ہماری زندگی برباد کر دی ہے, تو یہ جب تک ہیں تو ہم تو پروگریس ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے, آپ ان کے پابند کیوں ہیں؟ تو کہتا ہے بھائی پابند ہیں ہم, انہوں نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے, ہم ان کی مرضی کے بغیر بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے. کچھ تو چلو ہم کر لیتے ہیں, اب میڈیا آ گیا, حالات بدل گئے, لیکن ابھی بھی ہمیں ان کے نظام سے نکلنے میں ٹائم لگے گا. تو اس لیے سر یہ بیس لیس ہے سارا. اسٹیٹ وہاں کسی کو کسی سے نہیں لڑاتی, لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ان سرداروں نے جس طرح اپنے لوگوں کو ٹریٹ کیا, ان کو اپنے مزارے بنا کے رکھا, ان کو اپنا مزدور کنسیڈر کیا, ان کو اپنا غلام کنسیڈر کیا. کبھی بھی بلوچستان کا سردار, یہ جو چند لوگ میں نے نام گنوائے, یہ پسند نہیں کریں گے کہ ان کا رشتہ دار, ان کا بھائی, ان کے قبیلے کا کوئی آدمی ڈگری لے کے کسی بڑے ادارے میں جا کے کوئی اچھی جگہ جاب کرے. یہ پسند کریں گے کہ وہ بندوق لے کے ان کے پیچھے کھڑا ہو. اور اسی لیے ان کے اسکواڈز میں آپ دیکھتے تھے کہ نواب اکبر بگٹی کے اسکواڈ میں کم از کم 50 ایک طرح کی گاڑیاں ہوتی تھی. وہ 50 گاڑیوں میں کم از کم 150-200 لوگ گارڈ بن کے چلتے تھے. تو وہ 150-200 لوگ اس لیے وہاں گارڈ بن کے بیٹھتے تھے کیونکہ انہیں کوئی اور کام ان کو کبھی بتایا ہی نہیں گیا. لیکن جوں دروازے کھلے, جوں لوگوں کو سمجھ آتی رہی ان کے اوپر سے, جب وہ ڈیرہ بگٹی کی حدود میں وہ بدماشی کم ہوتی گئی, تو آپ نے دیکھا کہ میں نے وہی بتایا کہ آپ کو اسی ڈیرہ بگٹی کا نوجوان ڈاکٹر سمد یار جان, آپ جب چاہیں میں آپ کو ان کا انٹرویو کرواؤں گا, وہ جرمن اسپیس ایجنسی میں وہاں وہ کام کر رہا ہے. عرفان بھائی, ہم نے ماشاء اللہ سے کافی آپ سے ان ڈیپتھ گفتگو بھی کی, اور میرے خیال سے مجھے زندگی میں ہمیں میرے خیال سے بلوچستان کے ایشوز کے اوپر 1-1.5 گھنٹے کا آپ سے پراپر اب لیکچر مل چکا ہے. لیکن سوال لے دے کر پھر وہی آتا ہے کہ کیا پھر یہ جو سرداری نظام ہے یا ٹرائبل نظام ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ کو اس کا اگر اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے اور عام لوگوں کو امپاور کر کے اوپر لے کر آنا ہے, تو آپ کے نزدیک اس کا کیا سلوشن؟ سر اس کا بڑا آسان سلوشن ہے. اسٹیٹ یہ جو سردار جب بلیک میل کرتے ہیں تو بس اسٹیٹ بلیک میل نہ ہو, باقی کچھ بھی نہ کرے, اسٹیٹ نیوٹرل ہو جائے. جو عام آدمی ہے بلوچستان کا, وہ اس وقت ان سے اتنا تنگ ہے کہ وہ خود ان سے نمٹ لے گا پولیٹیکلی, ٹرائبلی. میں کوئی لڑائی کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکلی وہ ان کے خلاف الیکشن میں لوگ آتے ہیں. پہلے تو ایک دور تھا کہ کوئی سوچتا نہیں تھا کہ ان کے خلاف الیکشن, اب لوگ ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں. ان کی فیملیز کے اندر سے لوگ ان کے خلاف باغی ہو گئے. آپ صرف اسٹیٹ ان کی بلیک میلنگ میں نہ آئے, جیسے پی اختر مینگل صاحب کی اقامہ نکل آیا. اب اقامہ تو نہ تو اسٹیٹ نے بنایا, نہ آپ نے بنایا, نہ میں نے بنایا. اختر مینگل صاحب خود گئے دبئی اور وہاں ایک مینیجر کی نوکری لی اور وہاں آنے جانے کے لیے اقامہ لے لیا. تو اب لیکن جب وہ اقامہ سامنے آیا اور جب کاغذات ریجیکٹ ہوئے تو انہوں نے ایک طرح سے پریشر ڈالا, اور مجھے یہ لگتا ہے, میرا اوپینین یہ ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں اسٹیٹ کو پیچھے دھکیل دیا کہ بھائی میں ٹھیک ہے اقامہ ہولڈر ہوں, قانون مجھے ڈسکوالیفائی کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود مجھے کوالیفیکیشن چاہیے. تو الیکشن ٹریبونل نے ان کے تینوں حلقوں میں ان کو اجازت دے دی. تو اسٹیٹ صرف اسٹیٹ جس میں الیکشن کمیشن بھی ہے, اسٹیٹ جس میں پولیس بھی ہے, جس میں سول ایڈمنسٹریشن بھی ہے, جس میں آرمی بھی ہے, جس میں پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے,
یہ صرف آپ نیوٹرل ہو جائیں، یہ بلیک میل نہ ہو، اور ایک عام آدمی کو اپنی زندگی جو بلوچستان کا ایک عام آدمی جینا چاہتا ہے، اس کی جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، اس کے جو ہیومن رائٹس ہیں جو ان سرداروں نے سلب کیے ہوئے ہیں، وہ خود ان سے لینا جانتا، اسے آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ وہ کوئی اسٹیٹ کو نہیں کہے گا کہ مجھے آپ ریگنگ کر کے الیکشن جتوا دیں، کوئی یہ نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ پبلک پلس کیا ہے۔ وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ اب یہ الیکشن ٹریبونل نے اسے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، اب ایک عام آدمی ظاہرہ کیا کر سکتا ہے؟ اور اب جب وہ الیکشن لڑے گا تو اگلے مرحلے میں، اور غلطی پہ ہونے کے باوجود لڑے گا، یعنی اس کے پاس اقامہ ہے، پورے پاکستان نے دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور ایون بلوچستان میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نواب صاحب، سردار صاحب تو کہیں منشی نکلے، یہ چل رہا ہے ٹویٹر کے کہ وہ تو منشی نکلے، ہم انہیں بلا وجہ سردار بنا کے پھرتے رہے۔ تو اب جب پہلا مرحلہ میں الیکشن بیک فٹ پہ آ گیا الیکشن کمیشن، اب یہ ہوگا کہ جب الیکشن ہوگا تو ان کا جو لشکر بلوچستان ہے وہ میدان میں آ جائے گا، تو بندوق کے آگے پھر ایک عام بلوچ کیا کرے گا؟ اس کے باوجود آپ ووٹنگ ریشو دیکھیے گا کہ اگر یہ دھونس دھاندلی کے ذریعے، ریگنگ کے ذریعے، پری پول اور پوسٹ پول دونوں کی طرح کی، اگر یہ لیٹس سپوز 25,000 ووٹ لیں گے تو اپوننٹ پھر بھی 20,000 پہ کھڑا ہوگا، تو آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ اگر یہ فری فیئر ہو تو یہ کہاں کھڑے ہیں پھر؟ عرفان بھائی، آپ بلوچستان کا جو مستقبل ہے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سر میں بہت برائٹ مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ میں یہ جو نئی بلوچستان کی لیڈرشپ ہے، یوتھ ہے، اور تمام علاقوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایمرج ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، اسٹیٹ کو ایون وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا۔ آپ کو یاد ہے ابھی کہ یہ سردار عبدالرحمن قیطران پچھلے دنوں اس نے مری قبیلے کے کچھ خواتین کو مارا اور وہ قتل کیا، بعد میں گرفتار بھی ہوا، لیکن وہی بلیک میلنگ، بدماشی، واپس نکل آیا۔ لیکن باہر نکل آنے کے بعد اس الیکشن میں اس کا اپنا بیٹا انعام قیطران اس کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کے جو نوجوان ہیں، نوابزادہ میر جمال رئیسانی جیسے نوجوان، یہ ایک امید کی کرن بن کے ابھر رہے ہیں، جنہوں نے پروگریس کو چن لیا ہے، جنہوں نے پازیٹیوٹی کو چن لیا ہے۔ 2 ماہ کے انہوں نے اپنے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر نوابزادہ جمال نے بلوچستان کے ٹیلنٹڈ یوتھ کو، جو سپورٹس لور ہیں، ان کو لے کے تھائی لینڈ تک گئے، تھائی لینڈ کی گورنمنٹ کے لوگوں کو لے کے بلوچستان آئے، ایک نیا ایکسپوجر دیا۔ تو نوجوان اب اس طرف جا رہے ہیں، اور میں بہت برائٹ فیوچر دیکھ رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ آج لکھ کے دیتا ہوں، ہم ہوں یا نہ ہوں، ہو سکتا ہے ہم کسی بی ایل اے کے ڈیتھ اسکواڈ کا نشانہ بن جائیں، کسی بی ایل ایف کو، کسی لشکر بلوچستان کو ہماری باتیں ناگوار گزرتی رہتی ہیں، مجھے ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم آپ کا کام کر دیں گے۔ کل بھی ایک ٹویٹ ہے، میں آپ کو چاہیے تو میں دوں گا، بلکہ مجھے بھی کسی نے دی، جس میں وہ کہتے ہیں تم ہمارا فرسٹ ٹارگیٹ ہو، مجھے بھی تو کہتے اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے۔ تو اگر آپ اور میں دونوں ہوئے، 5 سال بعد آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان ایک الگ بلوچستان ہوگا۔ اور اگر ہم نہ بھی ہوئے، ہم اگر اس شدت پسندی کا شکار ہو گئے جو آپ کو بھی تھریٹ کر رہے ہیں، جو مجھے بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی ہمارے کم از کم آنے والی نسلیں، ہمارے دوست، ہمارے ناظرین، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے، وہ دیکھیں گے کہ بلوچستان بدلے گا، اور یہی نوجوان بدلیں گے۔ چلیں عرفان بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور اینڈ پر میں چاہتا ہوں کہ آپ نے وہ جو مووی بنائی ہے ڈھائی چال، اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ میں نے سننے میں آیا تھا کہ وہ بھی نواب سراج رئیسانی صاحب کیا نے آپ کو بولا تھا کہ آپ بلوچستان کے اوپر فلم کیوں نہیں بناتے، تو پھر آپ کے ذہن میں آئیڈیا آیا، تو وہ کیسے اس کی کنسیپشن ہوئی؟ سر بالکل آپ نے درست سنا۔ نوابزادہ میر سراج رئیسانی شہید سے مجھے یاد ہے، ان کے گھر پہ تھے ہم، ان کا باہر ایک لان تھا، وہاں ہم واک کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ون سائیڈڈ نیریٹو تو ہر جگہ ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، ٹرائبل نیکسز، میڈیا، ملیٹنٹ، یہ جو میں نے آپ کو ایک کہانی پوری بریف کی، تو انہوں نے کہا یہ ہر جگہ ہے، کوئی تو ہو جو اس کے پیرلر جو سچ ہے وہ دکھائے بلوچستان کا۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ انیشیٹ کریں، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی ہماری طرف سے فیسیلیٹیشن ہوگی ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ہم نے وہ آئیڈیا وہاں سے آیا، پھر اس کے اوپر ہم نے جو بلوچستان کے ریئل ایونٹس ہیں ان سب کو ہم نے اسکرپٹ کے اندر لکھا۔ ہم نے کوئی اپنے سے ایک لائن بھی اسکرپٹ میں نہیں ایڈ کی، 100% ریئل انسیڈنٹس کو ہم نے جمع کیا، اسکرپٹ بنایا، اسکرین پلے بنایا، اور اس پہ ہم نے فلم بنائی۔ تو بلوچستان ڈھائی چال اگر آپ پوچھیں شارٹلی کہ کیا ہے، تو ڈھائی چال وہ انٹولڈ سٹوری ہے بلوچستان کی، جو کبھی لوگوں کو نہیں دکھائی گئی۔ تو جن لوگوں نے دیکھا، انہیں بلوچستان کے کنسیپٹ کا آئیڈیا ہوا۔ میں آپ کو بھی آپ کے توسط سے لوگوں کو کہوں گا کہ ڈھائی چال کو دیکھیں۔ آپ اگر بلوچستان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سارا سمجھ آئے گا کہ ٹرائبل
ٹرائبل کلچر کیسے انفلوئنس کرتا ہے، پہاڑوں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں، پہاڑوں سے واپس کیوں آتے ہیں، یہ ساری کہانی ہے کیا، سی پیک کی کیا امپورٹنس ہے، بلوچستان کے جو پوزیٹیو ٹرائبل ایلڈر ہیں نوابزادہ میر سراج شہید جیسے لوگ، ان کا کیا رول ہے، یوتھ کیا سوچتی ہے، ساری چیزیں اس فلم کے اندر آپ دیکھیں گے۔ عرفان بھائی بہت شکریہ، اور اینڈ پر میں اپنی آڈینس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں یوٹیوب پر، میں نے یہ چیز خود بھی آبزرو کی کہ جو کنٹینٹ ملتا ہے وہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے، اور کبھی کسی نے پاکستان کی سائڈ کی بات نہیں کی۔ تو امید ہے اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں، اور جس طرح وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ریاستی پروپیگنڈا مشینری ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سامنے ایک وہ انسان ہے جنہوں نے ایز اے سیٹلر بلوچستان کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں پر تعلیم حاصل کی، وہاں کی یونیورسٹیوں کو دیکھا، وہاں پر اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال گزارے، وہاں پر ان کی سب سے ملاقاتیں رہی ہیں، اور جس طریقے سے عرفان بھائی نے نام لیے ہیں، آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بلوچستان کے ایشوز کے اوپر ان کی کتنی زیادہ گرپ ہے۔ تو جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ باتیں آج سے پہلے کم از کم میں نے نہیں سنی، اور مجھے یقین ہے آپ نے بھی نہیں سنی ہوں گی۔ تو ان باتوں کے اوپر ایک دفعہ غور ضرور کریں، اور فیوچر میں جب بھی حامد میر صاحب اسپیشلی ون سائڈ آف دا پروٹیسٹ دکھاتے ہیں، تو آپ ان سے ایک سوال ضرور کریں کہ سر جن بلوچستان کے، ایک تو پنجابیوں کو تو یہ شہید کرتے ہی ہیں، جن بلوچستان کے بلوچ نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور یہی دہشت گرد تنظیمیں کر رہی ہیں، کاش آپ کبھی ان کے پاس بھی جائیں اور ان کا بھی انٹرویو لیں۔ بہت شکریہ۔